اللہ خیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر تادیب کرو، ادب کے ساتھ. اب ان کو کیا ہے؟ ادب سکھانے کے لیے مارو. اور بچے کو بستر الگ کر دو. کیا ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ہی کمبل میں سارے لوگ سوتے ہیں بڑے ہو جانے کے بعد، شادی شدہ ہو جانے کے بعد. ارے لوگوں میں کچھ بھی سینس نہیں، کہتے ہیں کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی عرض نہیں. ایک ہی کمبل میں ساری بہنیں شادی شدہ سو رہی ہیں، سارے بھائی کو سو رہے ہیں. یہ جائز اور درست نہیں ہے. آپ میاں بیوی نہیں کہ ایک کمبل میں سو سکتے ہیں. جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیا جائے. یہ شریعت، یہ دین ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بچے بچے کہہ کر کے آپ معاملے کو کیا ادھر ادھر نہ کریں. 10 سال کے بچے ہو جائیں وفرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے سونے کی جگہ کیا ہے؟ الگ کر دی جائے، الگ ہو. اور زیادہ ضروری یہ ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے آپ کو تو بیٹوں کا روم الگ ہو جائے، بیٹیوں کا روم کیا ہے؟ الگ ہو جائے. اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم سے کم کیا ہے؟ بستروں کو الگ کر دیا جائے. یہ سب بہت ضروری اور بنیادی چیزیں. اور قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنے کا ماحول بنانا، قرآن سے دلچسپی بچوں میں کیسے پیدا کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ضروری ہے، یہ سب بیان ہمارے نبی کیسے تھے. ہر دن ماں باپ کو کیا چاہیے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کا گوشہ بیان کرے بچوں کے سامنے. چلو بچوں، آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حصہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. آج سیرت کا یہ گوشہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گوشہ پڑھتے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. چلو آج اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ ہم تمہیں بیان کرتے ہیں. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا طریقہ بیان کرتے ہیں. اس طریقے سے ہم کب تک شرم و حیا کی بھٹی میں چڑھتے رہیں گے؟ اور اس طریقے سے جو نئی نسل ہے، جو یقینی طور پہ انقلاب اور ریولیوشن کی ذمہ داری ہے ان بچوں پر، اگر ہم ان کی تیاری نہیں کریں گے کون تیار کرے گا؟ تو ہم ان بچوں کے ذریعے سے دین کی بہت بڑی خدمت لینی ہے. یہی انقلاب لائیں گے. اگر ہم ان کو اسی انداز میں تربیت کریں گے، یہ انقلاب لائیں گے. یہ اللہ اس کے رسول کے نام پر لڑیں گے لوگوں سے. لیکن کیا ہے، اگر ہم نے ان کی تربیت نہیں کی تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ یہ چڑھ جائیں گے، بھاگیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لیں گے. تو یہ بہت اہم اور بنیادی چیزوں میں سے ہے کہ ان ایام میں بچوں پر کیا ہے، خوب توجہ کی جائے، ان کے سیلیبس تیار کر لیے جائیں، کیسے ان کی تربیت کی جائے، کیا کیا راستہ ہو سکتا ہے، کہاں لے جایا جائے جہاں سے بچے کو سیکھ کر کے آئے. مساجد میں ان کو لے جایا جائے بچوں کو، جب بچے چلنے لائق ہو جائے مساجد میں لے جائے. کوئی بات نہیں، تھوڑی پریشانی ہوتی ہونے دیجیے، لوگ منع کرتے کرنے دیجیے، لیکن کوئی ایک ایسی دلیل موجود نہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مساجد سے دور کیا ہو. اللہ کے نبی نماز کو مختصر کر لیتے تھے، لیکن کسی خاتون کو آپ نے نہیں کہا آئندہ بچوں کو لے کر نہیں آنا. اور اگر بچے مسجد میں کچھ شرارت کر بھی لیتے ہیں تب بھی ان کو مسجد میں جانے سے روکا نہیں جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی تربیت کرنی چاہیے، ان کو بتایا جانا چاہیے اللہ کا گھر ہے بیٹے، ان میں شور نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں آوازیں بلند نہیں کی جا سکتی، اس میں دوڑ دھوپ نہیں کیا جا سکتا. تو باذن اللہ یہ چیزیں بچوں کو کیا ہے سمجھ میں آ جائے. لیکن اس کے بعد بچے ہی ہوتے ہیں، ان سے بڑی ایسی توقع کرنا یہ کیا ہے، عبث اور بیکار. اگر کچھ ایسی شرارت ہو جائے تو اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بچہ جس قدر آپ کے ساتھ رہے گا، اچھی چیزوں میں آئے گا جائے گا، وہ کیا ہے اس کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی. مسجد میں لائیں گے تو مسجد سے محبت ہوگی، سینما ہال میں لے جائیں گے تو بڑا ہوتے سینما ہال میں جائے گا. یہ تو ہمارے اوپر، مارکیٹ اور بازار میں ہم گھماتے ہیں تو بچوں کی پوری عادت وہی بنی ہوئی ہے، بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں ویکینڈ کے لیے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہی عادت ڈالی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بالکل بے قرار ہوتے ہیں پارک میں جانے کے لیے، یہاں جانے کے لیے، وہاں. میں اس سے روک نہیں رہا ہوں، قطعاً میری باتوں کا مطلب نہیں، لیکن ہم نے ان چیزوں کی اتنی محبت ان کے دل میں ڈال دی ہے کہ وہ اسی چیز کے لیے بے قرار رہتے ہیں. کبھی ہم درس میں لے کر آتے نہیں، کبھی ہم مسجد میں لے کر آتے نہیں، کبھی ہم کوئی اسلامک اس طرح کے پروگرام میں لے کر آتے نہیں، تو وہ اس کی کبھی ان کو ڈیمانڈ نہیں ہوتی، کوئی کھوج نہیں ہوتی ہے. لیکن جہاں ہم ان کو لے کر آتے جاتے رہتے اس کے لیے وہ کیا ہے، بے چین اور بے قرار رہتے ہیں. ریسٹورینٹ ہم لے کر جاتے ہیں، کھانے کی کتنی ڈشیں ان کو چھوٹے سے معلوم ہے. 7 سال کا بچہ ہوگا پورا ڈش بتا دے گا آپ کو کھانے کی. اسی سے اگر پوچھ لیا جائے صحابہ کرام کے چند نام تو بھی نہیں بتا پائے گا. ہم نے تربیت کی. بچہ پیٹ کے اندر سیکھ کر کے تو نہیں آیا نا کہ کھانوں کے ڈش اور کہاں کیا ملتا ہے، ہم نے سکھایا اس کو. اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو یہ بھی سکھا سکتے تھے ایمان کے ارکان کیا، اسلام کے ارکان کیا ہے، صحابہ بڑے بڑے صحابہ کون ہیں، یہ سب ساری چیزیں سکھا سکتے تھے. اس لیے ان چیزوں میں توجہ کرنی چاہیے.
ہماری بڑی بعض ناجائز محبتیں جو ہے نا بچوں کے ساتھ، وہ اصل میں بچوں کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. یہ جو گولڈن پیریڈ ہے نا، اس کو کبھی بھی ضائع نہ کریں. بچوں کا جو کہ اوقات ہے بڑی قیمتی، یہ آپ سے زیادہ قیمتی، یہ آپ سے زیادہ قیمتی. آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں داخل الاخلاق کے گرے، آپ ممبر سے اتر گئے، آپ ممبر سے اتر گئے. سوچئے آپ نے خطبہ ڈسکنیکٹ کر دیا اور بچے کو گود میں اٹھا کر کہا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ کے درمیان کیا ہے؟ صلح کرائے گا. کبھی بھی آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اگنور نہیں کیا. اور سبحان اللہ یہی علماء کا طریقہ رہا. ابھی ابو اسحاق الحوینی رحمہ اللہ کو سن رہا تھا تو درس دے رہے تھے، درس کے دوران کوئی بچہ آ گیا، بالکل درس ہو رہا ہے، کوئی بچہ آیا، کوئی گفتگو کر رہا ہے، وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس سے گفتگو کیا یہاں تک کہ وہ تسلی اس کو ہو گئی. پھر درس کو کنٹینیو کیا. بات فوری طور پہ سمجھ میں آئی. دیکھیے ایک عالم اگر ہوتا تو یہ جانتا ہے کہ ایسے موقع پر بچوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا، کیسے پیش آنا ہے، کیا دینا ان کو. کیونکہ آپ بچے کو یہ نہیں بتا سکتے جاؤ یہاں سے بچہ جو ہے شیخ یا فلاں درس دے رہے، یہ نہیں کہہ سکتے. اس سے بچے میں کیا صرف نگیٹیوٹی جائے گی، منفی خیال جائے گا. لیکن وہی تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس کو وقت دے رہے ہیں، کیا ہے اس کے بہت اچھے اثرات ہو سکتے ہیں. تو یہ بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا آپ بہت ضروری بنیادی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. چھوٹے بچوں کے ذہن و دماغ میں بہت زیادہ دنیا مت بسائی ہے. دنیا بچہ یوں ہی سیکھ لے گا. اتنی دنیا میں دنیا داری ہے کہ کبھی آپ کا بچہ اس لیے نہیں پریشان رہے گا کہ اس کو دنیا نہیں معلوم ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ کھانے کی دکان کہاں ہے، پینے کی دکان کہاں ہے، اس کی دکان کہاں ہے. یہ سب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. اتنی دنیا داری چل رہی کہ دنیا بچہ خود بھی سیکھ لے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت سکھائیں، ایک حد تک آپ سکھائیں، صحیح جگہ سکھائیں. لیکن جو ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ اس کی دنیا کو لے کر کے اس کے لیے زیادہ فکر مند کی ضرورت نہیں. دین سکھانے والا کوئی نہیں ہے، دین بتانے والا کوئی نہیں ہے. پوری بستی کی بستی آپ کا بچہ ڈھونڈے گا، کوئی اس کو ارکان ایمان نہیں بتائے گا، کوئی اس کو ارکان اسلام نہیں بتائے گا، کوئی اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھائے گا، کوئی اس کو صحابہ کے بارے میں نہیں بتائے گا. اگر یہ چیزیں آپ سے بھی مس ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، تو بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ اس کی فکر کیجئے. باہر بچہ آپ کا نکلے گا، کوئی دوست بتا دے گا وہ ریسٹورینٹ بہت اچھا ہے، وہاں ہم لوگ کھانا کھا کر کے آئے. نہیں بچے بات کریں گے وہ پارک بہت اچھا ہے. یہ سب کے لیے فکر مند مت ہوئیے. جو چیزیں نہیں باہر بتائی جائیں گی وہ چیزیں یہ ہیں. بتائیے آپ میں سے خود ہی کہ آپ کا بچہ، کوئی بچہ اگر آپ کے دروازے پہ آیا، آپ کے آیا تو آپ اس کو کچھ سکھا کر بھیجتے ہیں؟ نہیں. اس لیے بچوں کی دینی نشو و نما کی زیادہ فکر کیجیے. خاص طور سے فتنے کے زمانے کے اندر پردے کے حکامات یہ سب بچوں کو بتایا جائے کہ کن سے پردہ کرنا. یہ مت سوچے بچہ بھی چھوٹا ہے 8-9-10 سال کا، اس کو کیا پردے کے احکامات بتائے. نہیں، کس کے پاس آپ جا سکتے ہو، کس کے پاس نہیں جا سکتے ہو، یہ سب بتایا جائے. سبھی کو معلوم ہے کہ بچے اگر بالغ نہیں ہوئے ہیں، ماں باپ کے روم میں آئیں گے تو 3 مقامات پر کیا ہے؟ اجازت کے ساتھ آئیں گے، اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے ہیں. فجر سے پہلے، عشاء کے بعد اور دوپہر میں قیلولہ کے وقت. ان 3 اوقات میں بچے اگر اپنے والدین کے روم میں آ رہے ہیں تو کیسے آئیں گے؟ اجازت. اگر بالغ نہیں ہے تو، اگر بالغ ہو گئے تو اینی ٹائم کبھی بھی آ رہے ہیں تو اجازت کے ساتھ آئیں گے. سوچیے یہ سب ہمیں بتایا جائے. ہم اگر یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے، کبھی بچہ کسی بھی کمرے میں گھس گیا، 12 سال 13 سال کا بچہ ہے، 11 سال کا ہے، کبھی بھیا کے کمرے میں چلا گیا، بھابھی بھی وہاں موجود ہے، کسی بھی وقت چلے گئے، کبھی کسی اور کے روم میں چلے گئے. کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں. یہ سب بہت ضروری چیزوں میں سے ہے. کیا یہ سب جو تعلیم شرعی ہے اس کو دیا جائے. ظاہر اس کے لیے خود بھی معلوم ہونا چاہیے. تو بڑے غلطیاں کرتے ہیں، چھوٹے کیا ہے؟ بڑے بھی کسی کے روم میں یوں ہی چلے گئے، بڑے بھی کیا ہے کسی کے روم میں. کبھی کبھار تو یہ ماں باپ بچوں کے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ ہے، شادی شدہ بچہ ہے، آپ اس کے روم میں اگر جا رہے ہیں تو ماں باپ کو بھی کیا ہے اجازت کے ساتھ داخل ہونا چاہیے. کم سے کم یہ معلوم ہو جائے، لوگ الرٹ اور تیار ہو جائے. خاص طور سے ان مواقع پر جس پہ عام طور سے لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت میں کتنی گہرائی ہے، کتنی پوائنٹ کی باتیں شریعت ذکر کرتی ہے. اگر کسی ایسی حالت میں آپ نے دیکھ لیا تو اس کا کتنا منفی اثر آپ کے ذہن و دماغ پہ ہمیشہ پڑا رہے گا. سبحان اللہ. کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ ارے یہ کیا، لیکن یہ اتنی عمدہ چیزیں ہوتی ہیں سبحان اللہ
کہ ایک دم ذہن و دماغ کھل اٹھتا ہے کہ واہ کیا شریعت ہے جس کی ہم پابندی کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایسے دین کا ہمیں کیا ہے تابعدار اور فرما بردار بنایا جس میں اس طرح کی خوبیاں بھی بیان کی گئی ہیں جہاں دوسرے ادیان میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے شرعی چیزوں میں ساری کے اچھے اخلاق ہے, کردار ہے, شجاعت ہے, بہادری ہے, عفاف ہے, پاک دامنی, یہ سب بچوں کو سکھایا جائے. ڈر اور خوف نہ سکھایا جائے, اللہ کے راہ میں انفاق کرنا, خرچ کرنا, یہ سب سکھایا جائے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں ٹفن دے کر کے, ایسی جگہ کھانا جہاں کوئی ہونا, کسی کو شامل نہیں کرنا. یہ کیا طریقہ ہے؟ شروع سے آپ بچوں کو بالکل اس کا ذہن جو بیمار کر رہے ہیں. آپ ان کو بولے کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا, کسی کے پاس نہ ہو تو اس کو شامل کر کے کھانا ہے, اور ٹفن جب بھی بھیجے زیادہ دے کر بھیجے تاکہ دوسرے لوگ بھی کیا ہے اس میں شامل ہو جائیں. اس طرف کیا ہے ہماری یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے آگے چل کر بچوں کے لیے کیا ہے مشعل راہ ثابت ہوتی ہیں. تو بچوں کی دینی تربیت پر کیا ہے خوب توجہ کی جائے. بچوں کی دینی تربیت پر ایمان ہے, اخلاق ہے, جسمانی چیزیں ہیں, عقلی چیزیں ہیں, نفسیاتی چیزیں ہیں, ان تمام چیزوں پر خوب تربیت کی جائے, بچوں کا مراقبہ کیا جائے. اور اسی طریقے سے اگر ضرورت ہو تھوڑی چھوٹی موٹی سزا دینے کی تو کیا ہے اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے, وہ بھی کیا جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. اسی طریقے سے بچوں کے اندر تکسب, کمانا, حلال روزی حاصل کرنا, حرام سے بچنا, سود نہیں کھانا, رشوت نہیں کھانا, ظلم کے ساتھ کسی کا مال نہیں لینا, ربا نہیں کھانا, یہ سب بچوں کے اندر. اور تکسب پیدا کیا جائے کہ بیٹے حلال کمائی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. حلال کمانا یہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے حلال کمائی کھانے والے پر اپنی رحمتیں نازل کی ہیں. تو ایمانداری کے ساتھ روزی حاصل کرنا, تکسب کرنا, لوگوں کے پیسوں کا محتاج نہیں بننا, کسی کے سامنے دست دراز نہیں کرنا, کسی سے سوال نہیں کرنا, یہ سب بچوں کو سکھانے کی چیز ہوتی. تو بچوں کو بہترین کوئی پیشہ ہو سکتا ہو جو بچوں کے معیار کے مطابق ہو, کوئی بہترین پیشہ, کوئی بہترین روزگار, کوئی بہترین کاروبار, جس سے وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بھی کیا ہے بہتر بنا سکے. یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری کہ ان کو سکھاتے رہے موجودہ زمانے میں کون سا پیشہ عزت والا ہے جس سے آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے, جہاں ظلم نہیں ہے, ربا نہیں ہے, سود نہیں ہے, رشوت نہیں ہے. یہ سارے پیشے کی طرف کیا ہے بچوں کی رہنمائی کی جائے. یہ سب ان چیزوں میں داخل ہے. اور بچوں کے اندر کیا ہے جدوجہد پیدا ہو, محنت ان کے اندر پیدا ہو, حرام کھانے کی لت نہ ان کو لگ جائے, بیٹھ کر کے کھانے کی لت نہ لگ جائے, آلسی نہ ہو جائے, بیٹھے رہے کہیں سے روزی آ جائے گا, سسرال سے وہاں سے آ جائے, وہاں سے آ جائے, خالہ دے دے, پھوپھی دے دے, چچا دے دے, ماموں دے دے, بھائی دے دے, دوست دے دے. ان تمام چیزوں سے بچوں کے ذہن و دماغ کو کیا ہے صاف کیا جائے. بتایا جائے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اے بچے وہ ہاتھ جو دینے والا ہو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس ہاتھ سے بہت بہتر جو لینے والا ہو. اتنی محنت کرو, جدوجہد کرو زندگی میں کہ اللہ تمہارے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرے, تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا ہے کہ ان اطیب ما اکلتم من کسبکم, تمہاری سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تم محنت کر کے کماتے ہو. ان کو بتاؤ کہ دیکھو ہمارے ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام داؤد علیہ السلام تھا, اللہ نے بڑی حکمرانی ان کو دے رکھی تھی, لیکن کیا کرتے تھے کانا یاکل من عمل یدہ, محنت کر کے کھاتے تھے, وہ محنت کر کے وہ کھاتے تھے. ہمارے بتائیں ان کو کہ ہمارے پیغمبر کوئی بڑھئی تھے, کوئی نجار تھے, کوئی یہ تھے, کوئی اس طریقے سے. سب لوگ محنت کرتے تھے, تکسب کرتے تھے, کسی کے سامنے دست دراز نہیں کرتے تھے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. ان کو بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ سارے انبیاء جو گزرے سب نے چند سکوں کے عوض بکریاں چرائی ہیں, مزدوری کرتے تھے, محنت کرتے تھے, پسینہ بہاتے تھے. ان کو بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے ذمہ دار بنا دیا تو ہمیشہ مزدوروں کا خیال کرو, کیونکہ ہمارے نبی نے کہا کہ آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, لوگوں کی جو ہے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو. تو جن کا جو محنت ہے ان کا وہ حق ادا کر. یہ سب بچوں کو سکھانے کی چیز ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ کل اللہ اس کو پیسے دے دے تو قارون و فرعون بن جائے. یہ سب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کیا کہ ایک آدمی لکڑیاں جو ہے اکٹھا اور جمع کرے, پیٹ پر اس کو لا دے, پھر مارکیٹ اور بازار میں جا کر بیچے, یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ کیا کرے کہ لوگوں کے سامنے دست دراز کرے. پھر وہ لوگ دے یا نہ دے, کہ کتنے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی مانگنے والوں.
جگہ جگہ آپ کو کیا ہے، کبھی بھی یہ ہارا وغیرہ کی مساجد میں کوئی نماز کا وقت فجر چھوٹ جائے الگ بات ہے، باقی تمام نمازوں میں مانگنے والے کیا ہے ملیں گے. اب فرض نمازوں کے بعد امام صاحب کے بعد ایک اور امام ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کے کیا ہے وہ تقریر فرماتے ہیں. آپ کی پوری نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن لوگ کبھی اس پر توجہ نہیں کرتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار وغیرہ سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں لوگوں کے، اور کر کے وہ سوال کرنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. نمازوں میں نہیں روئے، لوگوں کے لیے رونا شروع کر دیے. سجدے میں نہیں روئے، لوگوں کے لیے رونا شروع کر دیے. تو ان لوگوں کو بڑھاوا بھی کیا ہے، مت دیا جائے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ غریبوں مسکینوں کی مدد نہ کریں. اگر کوئی آدمی یقینی طور پہ ایسا ہے تو آپ اس کے پیچھے اپنے آپ کو قربان کر دیں تاکہ اس کی مدد ہو جائے. لیکن جو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں ان کو کیا کسی بھی صورت میں بڑھاوا نہ دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے سوال کرنے کے لیے، سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے. شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا، بعض لوگوں نے حسن قرار دیا. فائدے سے خالی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے کہا ہٹے کٹے کو سوال کر رہے ہو، تمہارے گھر میں کیا ہے؟ بتایا کہ چند چیزیں، تو آپ نے کہا جاؤ لے کر آؤ. پھر آپ نے اس کو صحابہ میں فروخت کر دیا 2 درہم میں، اور بیچنے کے بعد کہا کہ جاؤ ایک کا اپنے گھر میں غلہ اور اناج خرید کے رکھ دو اور دوسری کی کلہاڑی جانتے ہیں لے کر کے آؤ. وہ لے کر آئے، آپ نے اس کو صحیح کر کے دیا، کہا جاؤ 15 دن نظر نہیں آنا، جنگلوں میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے بیچو. سبحان اللہ، چند دنوں کے بعد آئے تو اس کے پاس کیا ہے، اچھا خاصا مال اکٹھا اور جمع ہو چکا تھا. تو تکسب بچوں کے اندر کیا ہے، محنت، حلال کی روزی حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے، یہ پیدا کرا روزی حاصل کرنا کس طریقے سے، اور آپ اپنی طاقت میں اپنی زندگی میں ان کے لیے بہترین پیشے کا انتخاب کرنا کہ کون سا راستہ، کون سا پیشہ اختیار کرے اپنی اولاد کے لیے جس سے وہ حلال روزی کی طرف جائے. بہت سارے پیشے ایسے ہوتے ہیں جو نہ کہیں حرام سے، رشوت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس سے بچا کر کے صحیح پیشے کی طرف لگانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر مان لیتے ہیں کہ اس طرح کے حالات بنتے ہیں تو بچے کو کیا قدم اٹھانا چاہیے، یہ سب بیان کرنا بہت ضروری اور بنیادی چیزوں میں سے ہے. تو بچوں کے لیے، بچوں اور والدین پر یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اولاد کو بہترین پیشہ کیا ہے سکھائیں، اس کی تعلیم دیں، تاکہ آپ کی اولادیں بڑے ہو کر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے لیے مجبور نہ ہو، بلکہ وہ خود کشادہ ہو اور لوگوں میں کیا ہے دینے والے بنے. اور انفاق کی جو فضیلت ہو سکتی ہے، کما کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی جو فضیلت ہو سکتی ہے، اس کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، یہ سب بچوں کے ذہن میں بتائیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ کی جنت تک مل جاتی ہے. تب ان کے اندر کیا جذبہ آئے گا کہ ہاں حلال روزی حاصل کر کے ہم اپنے علاوہ اپنے دوسرے بھائیوں کی کیا ہے مدد کریں. یہ سب بہت ضروری چیزیں. دیکھیں سبحان اللہ، جب بچوں کی اس انداز میں تربیت کر دی جاتی ہے نا کوئی ایک بچہ، تو وہ پھر اس کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. اس کی عادت ہو جاتی ہے، ساری بری چیزوں سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے اور اچھی چیزوں سے اس کو محبت شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی کیا ہے والدین کے حقوق میں سے، خاص طور سے والد کے حقوق میں سے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین روزگار کے مواقع فراہم کرے، ایسی چیزیں سکھائے جس سے آگے چل کر کے بیٹا یا بچہ یا بچی کیا ہے ان کو پریشانی نہ ہو. خاص طور سے بیٹے ان کو پریشانی اس سلسلے میں نہ ہو جانے کہ بس بڑے ہو جائیں 20 سال 25 سال 30 سال کے ہو گئے بس ابھی باپ کی کمائی کھا رہے ہیں. کیا ہے خاص طور سے جو ہائر ایجوکیشن نے فتنہ برپا کیا ہے نا، اس میں تو اور بڑا معاملہ. 30 سال کا ہو گیا ہے، اب جب تک نہیں ملے گی باپ کی کمائی کھا رہا، بوڑھا باپ ہے بیچارہ محنت کر رہا اور وہ کمائی کھا رہا اس کی، جبکہ اس کے پاس وسائل ہیں کہ سائڈ سے کئی کام کر سکتا ہے جس سے روزیاں حاصل ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ ایک ہی روزی کے پیچھے پڑے رہے. بہت سارے لوگ جیسے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمارے کچھ جاننے والے علاقے میں وہ سرکاری نوکری کی تلاش میں 10 سال پہلے بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی تو وہی تھے، آج بھی ملاقاتی تو وہی ہو گئے. کیوں؟ سرکاری نوکری کی تلاش ہے، ضد ہے کہ اتنا پڑھا ہو تو نوکری ملنی ہی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ نہیں کہیں اور رکھا روزی، تو ہاتھ پیر جو ہے چلاتے رہیے اور حلال روزی میسر آ جا رہی تو اس کو کرتے رہیے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھ لیے ہیں تو آپ کام نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگوں میں یہ بڑی غلط فہمی پیدا ہو. بھائی آپ کیا ہو، آپ نبی اور پیغمبر تو نہیں ہونا. جن پر آسمان سے وہی نازل ہوتی تھی وہ پڑھی تھے، وہ نوحار تھے، وہ بکریاں چراتے تھے. تم 2-4 لفظ پڑھ کے لیے کہ اپنا تمہارا اتنا بڑا اسٹیٹس ہو گیا کہ تم تو کام نہیں کرو گے.
जॉब ही करोगे, नौकरी करोगे, ठीक है, अगर ये मिल जाती बहतर है, अच्छी बात है। लेकिन ये कि नौकरी की आस में और उम्मीद लगाए हुए 10-10 साल ऐसे बैठ करके माँ बाप को परेशान करके खाना पीना, इन लोगों के दूसरों के सामने हाथ फैलाना, हट्टे खट्टे होकर के, कहां का तरीका है ये? कहां का तरीका? आप देखेंगे समाज में एक बहुत बड़ा तबका, क्या अब चूंकि हायर एजुकेशन का मामला आगे बढ़ गया है, अब हर आदमी चाहता है पढ़ाऊं तो कमाऊं यहीं से, पढ़ाऊं तो क्या है, कमाऊं यहीं से। अब अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई ये है, तो क्या मजाल है कि दूसरा कोई काम करे? तिजारत में नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, उसमें नहीं जाएगा, नहीं, यही चलना चाहिए। अब उसके लिए जो भी रास्ते हो सकते हैं हलाल और हराम सब इख्तियार करता है। मेरे भाई, तालीम को सिर्फ आप जो है कारोबार मत बने, एकदम एकदम कारोबार हो गई है तालीम, मुकम्मल कारोबार हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम कॉमर्शियल चीज है। आदमी पढ़ता इसलिए है ताकि कमाए। तालीम कभी किसी जमाने में ऐसी नहीं थी जैसी आज है, और आप अंदाजा लगाएंगे कि चंद सालों में, भी तो आप नजर ही आ रहा है, चंद सालों में ऐसी हैवानियत नजर आएगी हायर एजुकेशन के नाम पर, ऊंची तालीम के नाम पर, कि आप जमीन पर आपको जिंदगी गुजारना मुश्किल होगा। जितने भी बड़े बड़े जानवर नजर आते हैं ना, ये सब हायर एजुकेशन वाले होते हैं, हाई फाई तालीम याफ्ता होते हैं। जितने बड़े जानवर आपको नजर आएंगे, इतने बड़े जानवर पहले नहीं थे जितने अब हो गए हैं। ये डॉक्टर पैसों के लिए लोगों की जान तक गंवा देते हैं, इलाज तक नहीं करते। इंसानियत से इतना, इंसानियत की तालीम लेने के बाद भी क्या है, कितने ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि जिनके पास मशाकिल क्यों हुए हैं, सिर्फ इस वजह से डॉक्टरों की बेईमानी की वजह से। पैसे आने चाहिए, इतना पढ़ लिखने के बाद भी इंसानियत नहीं है। इसलिए इल्म को, चाहे कोई भी इल्म हो, उसको लोगों की खिदमत का जरिया समझना चाहिए, और उसके साथ अल्लाह ताला आपको अगर दौलत दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो इस जमाने के अंदर इल्म मुकम्मल पेशा हो गया है ना, इसके नुकसानात बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। आप इसको समझ नहीं सकते कि क्या हो सकता है। आप देखेंगे कि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इस बारे में, कि आप देखें, चाहे वो एक जमाना था कि जो डॉक्टर होते थे ना, डॉक्टरी का पेशा खिदमत खल्क हुआ करता था। हकीम लोग पैसे तक नहीं लेते थे, अल्लाह के लिए काम करते थे, सवाब और अजर के लिए काम करते थे। और इसके अलावा दूसरी चीजें, अब ये सारे के सारे मुकम्मल पेशे हो गए हैं टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। तो आप अपनी औलादों को अगर तालीम दे रहे हैं, तो तालीम के आड़ में उनको यह मत समझे कि तकस्सुब है, कमाना है, किसी भी तरीके से नहीं, बल्कि आप तालीम को बताएं कि ये तुम्हारी तरवीज का, तुम्हारी नशोनुमा का, तुम्हारे बेहतरीन होने का क्या है, एक जरिया। और इसके जिम्न में अगर अल्लाह ताला तुम्हें रोजी देता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पढ़ लेने के बाद जॉब करें, नौकरी करें, यही हमारा वो होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। बल्कि आप यकीन करें इस बात पर कि अगर आप बड़े हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, तालीम के साथ भी आप कुछ ना कुछ काम करते रहे, ताकि आप अपने वालिदैन के लिए किसी भी सूरत में बोझ ना बने। लोगों के सामने हाथ फैलाना बड़े हो जाने के बाद ये बड़ी शर्म हया की बात हो सकती है, अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन ये चीजें क्या है, बेहतर नहीं होती। किसी के सामने दस्त दराज करना, आदमी कभी मजबूरी आ जाती है, एक अलग बात है, लेकिन खुद से ऐसे असबाब ना बनाए कि लोगों के सामने क्या है, दस्त दराज करने की, हाथ फैलाने की जरूरत पेश आए। इसलिए बच्चों में तकस्सुब, कमाना, हलाल रोजी हासिल करना, अल्लाह ने तुमको ये जिम्मेदारी दी है, कल तुम कई लोगों के जिम्मेदार बनने वाले हो। अल्लाह तुम्हारे जरिए से कई लोगों को रोजी पहुंचाने वाला है, तुम अपने बीवी बच्चों के जिम्मेदार रहोगे। इसलिए मेहनत और हलाल रोजी की तरफ क्या है, तवज्जो करो, ताकि न तुम्हें और न तुम्हारी औलादों को किसी के सामने क्या है, हाथ फैलाने की जरूरत पड़े। इस पर शरीयत ने बड़ी तवज्जो दिलाई है। आप यकीन करें कि एक सहाबी है जिन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान देना चाहा, साद बिन अबी वक्कास, बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। एक ही बेटी थी, बीमार हुए, हज्जतुल विदा का मौका था, तो उन्होंने ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी आदत के लिए गए, तो वो ये चाह रहे थे कि पूरा माल क्या करे, वसीयत कर जाए। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा नहीं कर सकते हो, कहा आधा कर दूं, कहा ये भी नहीं कर सकते हो, कहा 1/3 कर दूं, कहा अल्लाह के नबी ने कर तो सकते हो, लेकिन जायज है ये, लेकिन ये भी क्या है, ज्यादा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तुम अपनी औलादों को फकीर छोड़ो, तुम अपनी औलादों को मालदार छोड़ो, ये बेहतर है। तुम अपनी औलादों को मालदार छोड़ो, ये बेहतर है, इससे कि उनको फकीर और गरीब और कल्लाश छोड़कर जाओ और वो ये तकफ्फून नास, वो लोगों के सामने क्या करें,
دست دراز کرے سوال کریں. اس لیے والد کو خاص طور سے اس بات کی توجہ کرنی چاہیے کہ لا قدر اللہ اگر کبھی کسی وقت اس کی وفات ہو جاتی ہے تو بچے فوراً لوگوں کے سامنے سوال نہ کریں. یعنی کچھ ان کے لیے کیا ہے اکٹھا اور جمع کر کے رکھنا چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ سب لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں سب کا حق دے کر کے, پھر اگر کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے بچا ہوا ہے جو آپ اپنے اولادوں کے لیے سیونگ کر سکتے ہیں, ان قدر اللہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ کوئی حرج کی بات کیا ہے نہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے نام پہ اتنا زیادہ کہ بس سب اللہ کے نام میں لٹا دیں اور تاکہ بچے پھر پریشان ہو جائیں. نہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ذمہ داری آپ کی, جن کی ذمہ داری کیا ہے آپ کی ہے, تو ان کے لیے بھی آپ کو اسی دنیا کے اندر انتظام کرنا ہوتا ہے. بہرحال ذکر یہ کر رہا تھا کہ یہ بھی بہت بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے, اس کی طرف لوگ توجہ عام طور سے نہیں دیتے. تو بچوں کے اندر خاص طور سے بیٹوں کے اندر تکسب کمانا اللہ نے یہ ذمہ داری دے رکھی ہے, حلال روزی کی طرف ابھارنا, اور اسی طریقے سے بچہ بھی چھوٹا اس کو نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اس کے لیے مناسب جو اس کے اندر دلچسپی ہے, کوئی بہترین پیشہ, کوئی بہترین ہنر وغیرہ کیا ہے سکھا دینا بچوں کو کم عمر میں. ایسا کسی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا. اے سی بنانا آ گیا, فریج بنانا آ گیا, واشنگ مشین آ گئی بنانے, پلمبرنگ ہے, نجار ہے, کچھ بھی ہے, آپ اس کو ایک ہنر دے کر رکھیے تاکہ کبھی بھی کوئی کیس ان کے ساتھ معاملہ ہو تو بچہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا. وقت اس کے پاس بچ رہا ہے, چلو کچھ کام کر کے کچھ پیسے حاصل کر لیا. ایسے ہی صحابہ کرتے تھے, ایسی تابعین کرتے تھے, ایسی علماء کرتے تھے. جیسے ہم لوگ پورا وقت کیا دیتے ہیں کمانے کو دیتے ہیں نا, ہم اپنا گولڈن ٹائم کہاں دیتے ہیں دیتے ہیں نا. یہ تو صاف ہے, اس میں کوئی بتانے کی بات نہیں ہے. صحابہ اور تابعین اور علماء کیا معاملہ تھوڑا سا عکس تھا, وہ تھوڑا کما لیتے تھے جس سے کیا ہے روزی حاصل ہو جائے, عزت کے ساتھ زندگی گزار, باقی وقت دین کو اور علم کو دے دیتے تھے. تبھی تو علماء بنتے ہیں نا. آج اتنے ہم سارے اتنے لوگ ہیں, ہم میں سے عالم نہیں ہے, دین کی بنیادی چیزوں کو جانے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وقت ہی نہیں دیا ہے. ہم اپنا پورا وقت کیا دے رہے ہیں صرف دنیا کو دے رہے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آدمی اتنا کما لیا جس سے اس کی روزی روٹی مکمل ہو گئی عزت کے ساتھ, باقی وقت کہاں لگاتا تھا وہ دین پہ لگاتا تھا, علم سیکھنے پہ لگاتا تھا. اب آج آپ 1 کروڑ کے تو 2 کروڑ بنانے کی پوزیشن میں ہیں, 2 کروڑ کے تو 4 کروڑ کیسے بنے گا اس کی لیکن آپ پیسے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن آپ کے پاس وقت گھٹتا جا رہا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, رسول کے لیے, دین کے لیے. جیسے جیسے پیسے بڑھتے ہیں ویسے ویسے کیا ہوتا ہے اب آپ کے پاس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے گھٹتا جاتا ہے, اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے موقع نکال, ٹائم نکال, میں نے اسی لیے تجھے پیدا کیا ہے. تفرغ لعبادتی, اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے کیا ہے فارغ کر. املأ قلبک غنى, میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا. واسد فقرک, اور تیری محتاجگی کو دور کر دوں گا. والا تفعل, حدیث یاد رکھیے کتنی اہم حدیث قدسی سنن ترمذی وغیرہ کے اندر. والا تفعل, اگر تم نے ایسا نہیں کیا, میرے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا, میرے لیے وقت نہیں تیرے پاس, قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں, دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں, نمازوں کے لیے وقت نہیں, اتنا کام میں مشغول ہو گیا ہے کہ نماز تک کے لیے وقت نہیں. وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, میں تیرے دونوں ہاتھوں کو بزی کر دوں گا. جسے آج دیکھیں گے آپ کتنا ہم لوگ مشغول ہیں, اتنے کام پڑے ہوئے ہوتے ہیں واللہ کہ آپ تعجب کریں گے, یہ باقی ہے, وہ باقی ہے, وہ باقی ہے. آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کے کام ختم نہیں ہوتے. دن بدن آپ دیکھیں گے پہلے سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے ٹینشن آپ کی بڑھتی جا رہی ہے, مشغولیت وہ مشغولیت. مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کیا ہے مشغول کر دوں گا, بزی کر دوں گا. وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ, اور تمہاری غریبی اور محتاجگی کو بھی دور. اس لیے اللہ سے فائٹنگ نہیں ہونا چاہیے. آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے, امبانی اڈانی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے دنیا کا, لیکن اللہ کے سامنے جھکنے کا, اللہ کے سامنے رونے کا, اللہ کو وقت دینے کا معاملہ وہی ہونا چاہیے, کیونکہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. اس سے بے پرواہی کر کے, اس سے بے اعتنائی کر کے, اس سے دور جا کر کے ساری کی ساری چیزیں تو آپ کے لیے فتنہ ہوگی. پھر تو اگر آپ کا مال آپ کو اپنے رب سے دور کر رہا ہے, یہ مال آپ کے لیے فتنہ. آپ کی اولادیں اگر اللہ سے دور آپ کو کر رہی ہے تو یہ کیا ہے, آپ کی اولادیں آپ کے لیے فتنہ, ساری کی ساری چیزیں فتنہ. اگر آپ کی تعلیم آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے تو یہ تعلیم بھی فتنہ آپ کے لیے. کتنی بھی مشغولیت ہو جائے آدمی کو کیا اس پر توجہ کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت میرے خیال سے کافی ہو چکا ہے, بلکہ پورا ہو چکا ہے. 1-2 پوائنٹ اور اہم ہے. بچوں کی
عقلی جو تربیت ہوتی ہے نا، عقل کیسے عقل بڑھے ایسے سوالات رکھنا. کبھی کبھار ہوتا نہیں، اچھے سوالات بچوں کے سامنے پیش کرنا، پھر اس سوال کے جوابات ان سے مانگنا، اگر وہ جواب دے دیتے تو انعامات وغیرہ دینا، اس طرح سے تاکہ بچوں کے اندر ایک تفکر، ریفلیکشن کی صلاحیت پیدا ہو، غور و فکر کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے تو ایسا کیوں ہے، اس طرح سے جس میں بچوں میں کیا ایک تجسس پیدا ہو جائے، اور بچہ اللہ تعالیٰ کی کریشن میں، اللہ تعالیٰ کی پیداوار میں کیا کرے، وہ غور و فکر کرے، تفکر کرے، تدبر کرے. یہ چیزیں کیا ہے اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب عقل زیادہ ہوگی. عقل کو پروان چڑھانے کی بھی کیا ہے کوشش کرنی چاہیے. خاص طور سے جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ جو آدمی قرآن میں غور و فکر کرتا پڑھتا ہے، لم يرد الى ارذل العمر، وہ کبھی اس عمر کو نہیں پہنچتا جس میں اس کے عقل و حواس کام کرنا بند کر دیں. یعنی عمر کتنی بھی ہو جائے گی لیکن عقل کیا ہے، اگر آدمی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کی عقل خراب نہیں ہوتی ہے. جان کے چلیے گا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، 60 سال کے ہو گئے تو کہتے ہیں اب یہ تو 60 آ گئے ہے نا، اب ان کی عقل. لیکن آپ دیکھیں گے جو علماء ہوتے ہیں سبحان اللہ، ان کے پاس ایسی چیزیں. صالح الفوزان کو دیکھیے 90 کے قریب پہنچ رہے، پوری عقلوں کا جسم کمزور ہو رہا ہے لیکن عقل کیا پوری چل رہی ہے. عبد الرحمان بن ناصر البراق حفظ اللہ کو دیکھیں 98 سال کے ہیں، 58 سال کے، لیکن وہ عقل چل رہی ہے پوری. زبان سے آواز کمزور ہو گئی، سب کچھ ہے سننے میں، لیکن الحمدللہ وہ عقل کیا چل رہی ہے. مفتی صاحب کو آپ دیکھیے، وہیں پر آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں گے جو علم سے دور ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت نہیں کر رہے، کتاب و سنت کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے، ان کی عمروں میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کتنے سارے اول فول کیا ہے وہ بکتے رہتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ائمہ اور علماء موجود الحمدللہ، کبھی آپ نے محسوس کیا ان کو کہ عمر کا ان پر کوئی اثر بڑا پڑ رہا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو جائے الگ بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان چیزوں کے ساتھ اگر آدمی کتاب و سنت کے ساتھ میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو کیا ہے الحمدللہ. اگر اس کا جسم کمزور بھی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ 80 کے قریب پہنچ چکے تھے، ایسے ہی ابن باز رحمہ اللہ، یہ جسمانی لحاظ سے بہت کمزور ہو گئے، لیکن آپ دیکھیں گے آخری دم تک قلم چلتا رہا، آخری دم تک زبان چلتی رہی، لیکن کوئی فرق نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ نہیں یہ انہوں نے 40 سال پہلے لکھا تھا، یہ اب 80 سال کی عمر میں لکھ رہے تو بڑا فرق ہو گیا، کچھ بھی نہیں، آخری وقت تک کرتے رہے. سبحان اللہ. اس لیے اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے باذن اللہ، اس کا بہت فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ. تو بچوں کے اندر کیا ہے، ان کی عقل کو پروان چڑھانے کے لیے، عقل کو ایکٹیو کرنے کے لیے کیا اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے معنی اور مفہوم کو پوچھنا چاہیے. کوئی قرآن کی کوئی آیت آپ نے لے لیا، اس کا کیا مطلب ہے، اسی طرح کے سوالات کیا ہے کر کے ان کی عقل کو کیا ہے، چلو آج نہیں بتا کل سوچ کر بتانا. وہ کیا کرے گا بچہ، اب وہ آپ کے سوال کے ساتھ وقت گزارے گا، غور و فکر کرنے، صحیح جواب دیتا، بہت اچھی بات ہے. جواب غلط بھی دیتا ہے تب بھی کیا اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کو جواب بتائیں، آئندہ انشاءاللہ تم بتا لے جاؤ گے. تو یہ بھی کیا ہے بہت ضروری چیز ہے. ایسا فضول چیزوں میں ہم بچوں کو الجھا دیتے ہیں، اور جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرف کیا ہے ہماری توجہ بالکل بھی نہیں ہوتی. یاد رکھیں یہ سب ماؤں کی ذمہ داریاں والد سے بسا اوقات زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ بچوں کے ساتھ زیادہ وقت انہی کا کیا ہے گزرتا ہے. اسی طریقے سے اچھے اخلاق، سچائی ہے، شجاعت ہے، بہادری، سب کو ان کی عادت ڈالیے، سنا کہ جھوٹ نہیں بولنا. کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے اگر بچوں کو پکڑ میں آ جائے تو فوراً ان کی اصلاح کیجیے کہ یہ بہت اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند چیز ہے. جھوٹ جو ہے برائی کی طرف لے جاتا ہو، برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اس طریقے سے ان کو سمجھائیں. اچھے اخلاق سے مراد کیا ہے، کئی بڑی بنیادی چیزیں، پاک دامنی ہو گئی، بہادری ہو گئی ہے، اسی طریقے سے آپ کی شجاعت ہو گئی، اور اچھے اخلاق سے اچھی گفتگو کرنا وغیرہ ہو گیا. یہ سب بچوں کے اندر کیا ہے سکھانے کی کوشش کریں. اچھے اخلاق پر کیا ہے ان کو تیار کریں، ٹرینڈ کریں. اسی طریقے سے بچوں کی تربیت میں ایک بنیادی اور اہم چیز یہ بھی ہے کہ بچوں کے کو اگر مثال کے طور پر کیسے تربیت کریں، ان کی مکمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا، اسی طریقے سے آپ دسترخوان پر بیٹھے تو آپ بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو یہ طریقہ ہوتا تھا. اب دیکھیں گے سبحان اللہ 1 سے 2 مرتبہ بچوں کو بتائیں گے وہ بچے کیا دھیرے دھیرے اس کے عادی ہو جائیں گے کہ دسترخوان پر بیٹھے آپ تو بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاتے تھے، 3 انگلی سے کھانا کھاتے تھے.
اپنے قریب کا کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیب نہیں نکالتے تھے. اگر آپ یہ ایک دو مرتبہ بتائے نا تو الحمدللہ بچے فوری طور پہ کیا بہت جلدی کیچ کرتے ہیں. عمرو بن سلمہ ایک صحابی ہیں، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی کفالت میں رکھا تھا، پال پوس رہے تھے. تو سہن ہوتا نا بلا تشت، آیا کھانے کا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا شروع کیا، فکانت یدی تتیشو فی الصحفہ، میرا ہاتھ کبھی یہاں کبھی ادھر کبھی وہاں ہوتا نہیں ہے. تو بڑے بھی کرتے بچے کیا ہے، وہاں سے گوشت وہاں نظر آتا ہے وہاں نوچ لیے، سامنے والے کا وہاں سے نوچ لیے وہاں سے لے لیا، حالانکہ سامنے موجود ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کے سامنے نہ وہاں ہو تو لے سکتے، کوئی مرتبہ نہیں ہے. تو جب یہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنا پیارا انداز ہے. آپ نے کہا یا غلام سب ملنا، اے میرے بچے جب کھانا کھاؤ تو اللہ کے نام سے بسم اللہ کہو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میری یہی عادت ہو گئی، اس کے بعد سے کیا ہے میری یہی عادت ہوگی. ایسے ہی واش روم میں جانا ہے، واش روم سے نکلنا ہے، مسجد میں جانا ہے، مسجد سے نکلنا ہے، بستر پر سونے کے لیے آپ گئے تو آپ ان کو بتائیں کہ اللہ کے نبی یہ پڑھ کر کے سوتے تھے، اس سے یہ فائدہ ہے، اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اس کو ان کو ہر چیز کو اللہ کے نبی سے جوڑ گئے، قرآن اور حدیث سے جوڑ کر کے بتائیں کہ یہ طریقہ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ کر سوتے تھے، یہ سوال کے ایک انداز میں، تاکہ وہ کیا ہے ان کو انٹرسٹ پیدا ہو. تو پھر آپ بتائیے اللہ کے نبی یہ پڑھ کر کے سوتے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی فجر کی سنت میں کیا پڑھتے تھے، یہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جب سفر میں روانہ ہوتے تھے تو کیا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ طریقہ تھا کہ 5 نمازوں میں جو 4 رکعت والی نماز ہے اللہ کے نبی اس کو 2 پڑھتے تھے، اور فجر کو اور مغرب کو ویسے ہی پڑھتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی سفر میں مسلمانوں کو رخصت دیے ہیں کہ سنتیں نہیں ضروری رہے گی، سنت نہیں پڑھی جائے گی، صرف فجر کی سنت اور وتر کی نماز آپ پڑھتے تھے. ایسے تربیت کی جائے، جگہ جگہ آپ جاتے ہیں. یہ سب آپ کو معلوم ہے. اگر آپ کو نظر آئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بڑوں کے پاس سے گزرتے تھے تو کیا کہتے تھے، سلام کرتے تھے، چھوٹا بڑوں کو سلام کرے گا. اس طریقے سے کیا ہے باذن اللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بہترین نسل تیار ہو جائے گی جس سے سماج اور سوسائٹی کے اندر کیا ہے بہت تبدیلی اور بدلاؤ. لیکن اس میں آپ کا اٹینڈ ہونا بہت ضروری ہے. تربیت کرنا کیا ہے ایک مشکل ترین کام ہے جس میں آپ کا پہلے تیار ہونا ضروری ہے. جب آپ میں ہی خرابی موجود ہوگی تو بچوں میں اور اولاد میں کہاں سے خوبی پیدا ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک بچوں میں بہت ضروری چیز ہے کہ العدل بین الاولاد، ہمیشہ اولاد کے درمیان عدل کرے، انصاف کرے. اولاد کے درمیان کیا کرے، عدل کرے. ایسا نہ ہو کہ ایسا کرے کہ کسی بچے سے خوب محبت لاڈ پیار چوما چاٹی کرے اور دوسرے بچوں کو اگنور کر دی. اتنا خراب معاملہ ہے جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ تو زبان سے اظہار کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اولاد کو یہ محسوس بھی نہیں ہونے دینا چاہیے کہ آپ فلاں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. دینے لینے میں تو آپ کو تو ہر حال میں کیا کرنا، عدل کرنا. ایسا نہیں کہ ایک بیٹے کا 1000 کا سوٹ دوسرے کا 500 کا، یہ قطعاً نہ کریں. ایک بیٹی کو 1500 کا سوٹ دوسری کو 2000 کا سوٹ، کبھی نہیں، قطعاً نہ کریں. عید کا تحفہ دے رہے ہیں تو کسی کو 1000 کسی کو 2000، قطعاً نہ کریں. چھوٹا ہو بڑا ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، ان تمام معاملوں میں اس بات کو دھیان رکھیں کہ اولاد کے درمیان کیا کریں، عدل کریں، اور ایسی کوئی صورت اختیار نہ کریں جس سے دوسری اولاد کو یہ لگے کہ ابا فلاں کو زیادہ مانتے ہیں، ابا فلاں کو زیادہ چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یا یوسف اور یعقوب کا، صرف حالانکہ عدل میں کوئی کمی نہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں میں یوسف علیہ السلام سے جو زیادہ محبت کرتے تھے. محبت طبعی چیز ہے، یہ دل کا میلان ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن اس کے اظہار سے بچوں کے درمیان کیا ہے بچنا چاہیے کہ بچوں کو یہ ریئلائز نہ ہو کہ ابا فلاں کو زیادہ چاہتے. اس کا نقصان کیا ہوا کہ صرف یعقوب علیہ السلام کی محبت جو یوسف سے تھی، اس محبت نے یوسف کو کتنا نقصان پہنچایا، یعقوب کتنا نقصان پہنچایا. دوسری اولادیں مل کر کے، وہ انبیاء کے بیٹے تھے. کس کے بیٹے تھے؟ نبی کے بیٹے تھے، ایک عظیم پیغمبر کے بیٹے تھے. اور انہوں نے کیا کیا، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کتنی بہترین تربیت ہوئی ہوگی ان کی. لیکن اس کے باوجود صرف ان کا یہ محسوس کیا کر لینا کہ ابا یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں اور حب الینا، ہم سے زیادہ وہ محبوب ہیں، تو کیا کیا یوسف کو، سبحان اللہ، کتنی گندی تدبیر کی انہوں نے،
کتنی یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی کہ ہماری بعض حرکتیں کیا ہو سکتی ہیں، ہماری اولادوں کو ہم سے متنفر کر سکتی ہیں. آپ اگر عدل نہیں کریں گے اپنی اولادوں کے درمیان تو کیا ہوگا؟ دوسری اولاد آپ سے متنفر ہو جائے گی، آپ سے بدزن ہو جائے گی، آپ سے نفرت کرنے لگ جائے گی. اس لیے اولاد کے درمیان عدل کرنا بہت بنیادی چیزوں میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان کیا ہے؟ انصاف کرو. ایک صحابی بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نعمان کو لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ گواہ ہو جائیے، میں نے اپنے بیٹے کو فلاں باغیچہ دے رکھا ہے یا فلاں چیز دے دی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل آتیت سائر ولدک مثل ھذا، کیا تم نے اپنے ساری اولادوں کو ویسے ہی دیا جیسے نعمان کو دے رہے؟ تو کہا نہیں. کہا کہ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولادوں کے درمیان انصاف کرو، اور تم مجھے ظلم پر زیادتی پر گواہ بنانے کے لیے آئے ہو. تو فوراً کیا ہے انہوں نے اس کو واپس لے لیا. اس لیے اولاد کے درمیان کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اگر بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اور ایک کی شادی نہیں ہوئی ہے، عید وغیرہ میں اگر آپ ایک چیز ہوتی ہے نیڈس، ضرورت، وہ ایک الگ سی چیز ہے، لیکن جب آپ تحفہ وغیرہ دیں گے تو اس میں برابری کا خیال کریں اولاد میں. دیکھیے برابری دنیا میں دو ہی جگہ کرنی ہوتی ہے. ایک تو آپ لوگ الحمدللہ بری ہیں، اس سے ٹینشن نہیں ہے. دنیا میں برابری عدل کہاں کرنا ہے؟ دو جگہ کرنا ہوتا ہے. ایک بیویوں کے درمیان ہو تو آپ مسئلہ ہی نہیں ہے، خیر اس سے فری. دوسرا کون سا بچہ ہمارے پاس؟ بچوں. اور بچوں میں بھی کیا ہے، اب تو ایک دو والے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ ٹینشن نہیں رہ گئی ہے. یہ دو جگہ ایسی ہے جہاں پر انسان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ عدل کرنا ہوتا ہے، اولاد میں اور بیویوں میں. کن چیزوں میں کرنا ہوتا ہے؟ جو ظاہری چیزیں جن پر آدمی کا اختیار نہیں، اس میں نہیں. اب 10 بیٹے ہیں، 5 بیٹے، کسی سے محبت زیادہ ہے، اس پر انسان کو اختیار ہی نہیں. جو اولاد قریب رہتی ہے، بات مانتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، طبی طور پہ کیا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. کبھی کبھار بڑی اولاد کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، کچھ لوگ چھوٹی اولاد کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ سی چیز ہے، طبیعی چیز ہے. لیکن اس کا احساس دو دیگر بچوں میں نہ ہونے دیجیے، اور یہ کہ اس محبت کا اثر یہ نہ ہو کہ لینے دینے میں برابری نہ رہ جائے، عدل نہ رہ جائے. یہ نہ ہو، یہ سمجھئے زہر ہے، کینسر ہے اولادوں کے لیے. اگر آپ اولاد کے درمیان عدل نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور یہ تربیت کی راہ میں بہت بڑا روڑا اور رکاوٹ ہے. اس لیے اس سے اپنے آپ کو کیا ہے مکمل طور سے بچانے کی کوشش کیجیے. اسی طریقے سے اولادوں کے ساتھ نرمی، رفقت، محبت یہ بہت ضروری چیز ہے. اور سخت کلامی کے ساتھ بات نہ کیجیے، غصے کے ساتھ بات نہ کریے. جس قدر نرمی ہوگی، آپ اپنی اولادوں کے ساتھ نرمی کریں گے نا، رفق کریں گے، اتنا زیادہ بہتر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اے عائشہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے. ارفقی فإن الرفق لم يكن في شيء قط الا زانہ. کسی بھی چیز کے اندر اگر نرمی ہوتی کسی بھی شخص کے اندر تو بلند ہو جاتا ہے. کسی بھی گھر کے اندر اگر نرمی ہوتی تو گھر کیا مبارک ہو جاتا ہے. لیکن گھر میں سب لوگ سخت بولنے والے ہوں، ٹائٹ بولنے والے، وہ بھی غصے میں، وہ بھی غصے میں، وہ بھی غصے میں، تو پورے گھر کا نظام کیا ہے درہم برہم ہو جاتا ہے. اس لیے نرمی بہت بنیادی چیزوں میں سے ہے، بہترین اخلاق میں سے ہے. اس پر ہم اپنی اولاد کو کیا ہے خود بھی ان کے ساتھ نرمی کریں اور ان کو اس پر ہم اور آپ تیار بھی کرنے کی کوشش کریں. بہرحال یہ الحمدللہ یہ بعض بنیادی چیزیں بچوں کی تربیت وغیرہ سے متعلق تقریباً 3 سیشن میں کیا ہے ذکر کی گئی، اور اس سے انکار نہیں کہ اس میں بڑی ساری میری جانب سے کوتاہی اور کمی ہوئی یقینی ہے. لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کی توفیق سے امید کی جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے اس سے سیکھا ہوگا، یا کم سے کم بعض چیزیں یاد دہانی کے طور پر آپ کو کیا ہے جو بھول گئی تھی یاد آئی ہوں گی. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بار بار ریپیٹ ہونی چاہیے، ذکر ہوتی رہنا چاہیے، تاکہ آدمی کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس رہے. اکثر ہم میں سے لوگ الحمدللہ صاحب اولاد ہوتے ہیں، لیکن تربیت کرنے میں کوتاہی یقینی طور پر موجود ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو ہم بار بار اگر سنتے اور پڑھتے رہیں اور ایسے افراد اور لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو ہمیں یہ سکھاتے رہیں، تو انشاءاللہ رب العالمین ہم اپنے بچوں کی تربیت میں بہترین راستہ کیا ہے اختیار کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے آج کا یہ درس اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا، اور جو تاخیر تھوڑی ہوئی اس کے لیے کیا ہے معذرت چاہتے ہیں.
ایسا جنرلی عید وغیرہ جیسے عیدی وغیرہ دیتے بچوں کو جی جیسے بڑے بچے ہیں اس کو جیسے مثال کے طور پہ 100 روپئے دے دی کھاتا ہے جی جی بالکل بالکل، چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ گفٹ ہے نا، یہ بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ گفٹ دے رہے ہیں نا، تو برابر دیا جائے، بیٹا اور بیٹی کو بھی، چھوٹے اور بڑے کو بھی، سب کو برابر دیا جائے، کیونکہ اولاد تو چھوٹی بڑی ہوگی، سب ایک سائز کے تو نہیں ہوں گے نا. ضرورت تو الگ ہے. ضرورت ایک الگ سی چیز ہے، ضرورت ایک الگ سی چیز ہے، اسی لیے عدل کہا ہے، برابری نہیں کہا ہے. عدل اور مساوات میں فرق ہوتا ہے، اسلام عدل کا حکم دیتا ہے، مساوات کا نہیں. عدل اور مساوات کو جانتے ہیں فرق کیا ہے؟ مساوات برابری کو کہتے ہیں، ایک بیٹا آپ کا بیمار ہے دوسرا صحت مند ہے، دونوں کو برابر دینا یہ مساوات ہے. اسلام کہتا نہیں ایسا نہیں، عدل کرو، جو بیمار ہے وہ زیادہ مستحق ہے، یہ عدل ہے اس کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک بچے کو آپ انجینئر بنایا دوسرے کو ڈاکٹر، تو عدل کر پائیں گے؟ تو وہ برابری کر پائیں گے؟ اس کی فیس 1 کروڑ ہے، اس کی فیس لاکھوں میں ہے. ویڈیو کا کیا ہے؟ تو عدل یعنی جو نیڈس ہے نا، جو نیڈس سے متعلق چیزیں ہیں، جیسے بعض بچے بیمار ہو گئے، بعض نہیں بیمار پڑتے ہیں، تو ظاہر ہے کسی پر زیادہ اماؤنٹ کسی پہ کم اماؤنٹ خرچہ، یہ چیز نہیں. لیکن جو ہدایہ ہے، جو گفٹ ہے، جو تحفہ ہے، اس میں بیٹے اور بیٹی کے درمیان، بڑے اور چھوٹے کے درمیان مکمل عدل ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو نیڈس ہیں الگ الگ ہو سکتی ہیں نا، اس میں جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنا ہے، جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، گوشت جو ہے وہ بنا کے کھلانا ضروری ہے یا نہیں؟ عقیقے کا گوشت کے متعلق کوئی تفصیل شریعت میں نہیں آئی ہے، صرف یہ آیا ہوا ہے کہ عقیقہ کا جانور ذبح کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو کھایا بھی جائے، کھلایا بھی جائے اور تقسیم بھی کر دیا جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی جانور ذبح کر کے آپ اس کو کیا ہے کچھ گھر میں کھلا دیجئے لوگوں کو اور کچھ تقسیم کر دیجئے، جس میں رشتہ دار بھی ہوں، ضرورت مند لوگ ہوں، سب کو شامل کیا، عقیقہ ہو گیا. سمجھ رہے؟ نہیں، عقیقہ ہو گیا. یا آپ مثال کے طور پر زمانے ہو گئے لوگ اکٹھا اور جمع نہیں ہوئے گھر کے لوگ بھی، تو آپ عقیقہ کر کے کوئی جو ہے ایک ولیمہ کر لیجئے. ولیمے کا مطلب یہ ہے، ولیمہ کہتے ہیں ہر کوئی پارٹی، تو آپ کوئی گیٹ ٹوگیدر کر لیا، اپنے لوگوں کو اکٹھا اور جمع کر لیا، ہے نا، تاکہ وہ بھی ایسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھ لینا کہ عقیقے کا مطلب یہ ہے کہ گوشت بنا بنایا ہو، بریانی ہو، اس کے ساتھ میٹھا ہو، پورا سیٹ اپ ہو، ایسا ضروری نہیں ہے نا، بلکہ اس سے بچنا چاہیے. مان لیں کبھی کر دیے ایک، کبھی کر دیے وہ، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے. کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک آدمی عقیقہ کر سکتا ہے، یعنی جانور ذبح کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس جو لوازمات اس کے پیسے نہیں ہوتے. مارکیٹ میں گیا کہیں بھی جو ہے 30-40 ہزار میں 2 بکرا مل گیا، لیکن اگر اس کو وہ پورے سیٹ اپ کے ساتھ کرے گا تو 2 لاکھ 2.5 لاکھ جا سکتا ہے. تو اس کے لیے کیا وہ عقیقہ نہیں کر سکتا، نہیں کرتا. اس لیے اس کو ایسے ہی رکھنا چاہیے کہ عقیقے میں اصل یہ ہے کہ جانور ذبح کر دیا جائے اور اس گوشت کو خود بھی کھایا جائے، رشتہ داروں میں ضرورت مندوں تک پہنچا دیا جائے، بس عقیقہ ہو گیا. لیکن اگر کوئی آدمی اس سے اوپر اٹھ کر کے کبھی یہ سوچنا چاہ رہا ہے کہ چلو لوگوں کو اکٹھا اور جمع کر لیا جائے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کر رکھا ہو. لیکن اصل بنیاد یہ ہے کہ دعوت کے لیے آپ کا عقیقہ مس نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ صرف عقیقہ کر کے جانور ذبح کر کے گوشت وغیرہ تقسیم کر سکتے ہیں، تو آپ کو ہر حال میں یہ کر لینا چاہیے. نہیں، وہ تو غلط طریقہ ہے. اس کے ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ کیا جانتے ہیں کیا ہے؟ ایسے لوگ جو ایسا کرنا چاہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ 7ویں دن عقیقہ کر لے، یہاں پر اگر ہیں عقیقہ کر لے، کھا لے، ہم جیسے لوگوں کو بلا لے اگر جانتے ہیں تو، ہے نا، یہ پہنچا دے گوشت، یہ عقیقہ ہو گیا. جب انڈیا جا رہے ہیں تو باقاعدہ طور سے وہ دعوت وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی حرج. کھانا کھلانا شریعت میں بہت بنیادی چیز ہے، اس میں یہ شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ غریبوں کو کھلانا صرف، ایسی کوئی شرط نہیں، بلکہ کھانا کھلانا ہی اپنے آپ میں کیا ہے، بہت بہترین عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انتطعم الطعام، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ.
وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور سلام کرو جس کو تم جانتے ہو جس کو تم نہیں جانتے. تو بہترین اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلانا ہے. اسلام کی خوبیوں میں سے یہ وہ اچھے اخلاق ہے جو انسان کے ذہن دماغ پر نقش کر دیتے ہیں. ہمیشہ انبیاء کا، علماء کا، ائمہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ان کے دسترخوان ہمیشہ کیا ہے؟ کشادہ رہے. کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن عقیقے میں کے ساتھ کھیل کھال مت کیجیے. 7ویں دن عقیقہ کر لیجیے، پھر جب آپ انڈیا جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ نے آپ کو عطا کیا دیا ہے تو آپ گیٹ ٹوگیدر کرنا چاہ رہے ہیں کریے، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے. بچے کی ولادت پہ خوشیوں کا اظہار کیا ہے؟ جائز اور درست ہے. مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں کر سکتے ہیں، ایسا بھی اجازت ہے نا، ایک بکرا یہاں پر کاٹے ایک بکرا لیکن 7ویں دن ہاں اجازت ہے، اس کی رخصت ہے کہ اگر بیٹا ہے تو 2 بکرا ذبح کر دیں، ایک یہاں ایک وہاں، یہ اجازت ہے، کر سکتے ہیں ایسا. گھر کے اوپننگ میں نیا گھر بنا تب بھی بکری کاٹ بکرا کیوں کاٹتے ہیں؟ پتا نہیں، یہ نئے گھر بن رہا ہے وہ جانا اچھا. اگر یہ سب عقیدہ ہو تو درست نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے خرافات اس کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ سب اگر ہو تو اچھی چیزیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو گھر میسر کر دیا، اپنا خود کا مکان اور گھر ہو گیا، اور اس خوشی میں وہ اپنے بعض بھائیوں کو شامل کرنا چاہتے. بکرا بول کر کے نہیں، بکرا بولتے ہیں تو خطرہ لگتا ہے. جیسے ہی بکرا اپنے پاس ہندو پاک میں بکرا بولے نہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم ہی کو ذبح تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ خوشی کا مطلب بکرا ذبح کرنا نہیں ہوتا ہے. تو اگر کسی کو اللہ نے ایک مکان دے دیا، مکان ایک خوشی کا ذریعہ ہے، تو اس خوشی میں اپنے بعض بھائیوں کو شامل کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو عادت اور رسم نہ بنایا جائے، اس کو عادت اور رسم نہ بنایا جائے. ہماری کمپنی فیکٹری میں کچھ بڑے بڑے نئے مشینس وغیرہ فٹ ہوئے تھے، تو ہمارے کفیل صاحب نے 70 بکرے لے کے آئے دعا کر دی. آپ کی کمپنی میں کیا ہوا؟ نیا مشین لے کے نئے مشین لے کر کے آئے، خوشی میں وہ 70 بکرے مشین لے کر کے آئے، لوگوں نے مشین فٹ کی، لگائی، محنت کیا. ہاں اس پہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ لوگوں کو جو امپلائی لگانے والے، کام کرنے والے، ان کو کھلائے پلائے، تو بے اللہ کوئی حرج نہیں اس میں. نہیں یہ تو غلط طریقہ ہے، یہ تو غلط طریقہ. اسی لیے میں نے کہا نا کہ اگر بدعقیدگی کا کوئی معاملہ ہو تو پھر اس سے بچیں گے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، اس نعمت پر خوشی کا ایک اظہار کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو کیا ہے، یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ مشینی کے پاس جا کے ذبح کرنا، وہ بکرا ہی ذبح کرنا، اسی لیے میں نے کہا بکرا اگر بولے تو خطرہ نہیں، پھر تو یہ سب نہیں صحیح ہے. پھر نہیں، یہ تو نہیں صحیح ہے. جی جی شیخ صاحب نہ صرف معلوم کے بعد بھی کچھ ہمارے باپ اس کو فالو نہیں کرتے اپنے انا کے چکر میں، تو اس صورت حال میں کوئی ایسے دعا تو ہوا ہے تو دیکھیے ہر چیز دعا سے نہیں ہوتی ہے. ہر چیز کیا ہے؟ ہر چیز دعا سے نہیں ہوتی ہے. دعا ایک سبب اور ذریعہ ہے. جب آپ ظاہری تمام چیزوں کو اختیار کر لیں تب دعا کا فائدہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگی تمام چیزوں کو تیار کر لیتے، اس کے بعد آپ دعا بھی کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اسباب اختیار کریں پھر دعا کریں. اب اگر آپ بچوں کی تربیت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، کوتاہی اور کمی کر رہے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہ رہے، تو ایسی کوئی دعا نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ بچ جائیں. یہ ذمہ داری اور رسپانسبلٹی اللہ نے دی ہے، اس کو اختیار کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا کریں. بچے کی تربیت کرتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ دعا کرتے رہے. بچوں کے حق میں، اپنے حق میں دعا کرتے رہے. یہ چیز ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ تربیت نہ کریں، محنت نہ کریں، مشقت نہ کریں، ان پر وقت نہ لگائیں اور ایسی کوئی دعا ہے تو ایسا میرے اپنے علم میں نہیں ہے. بلکہ محنت کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے. ہمارے پاس اکثر یہی پوچھتے ہیں کہ دعا، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کوئی سوال آتا ہے، لمبی گفتگو ہوتی ہے، اخیر میں وہی کہتے ہیں کہ شیخ کوئی دعا دے دیجیے. بس وہی چورن والا جو معاملہ ہندو پاک میں ہوتا ہے نا، وہی ہے. بس کام نہ کرنا پڑے. ایک خاتون جو ہے ان کو دعا چاہیے تھی کسی سے
اس طرح کی پرابلم سے دور کرنے کے لیے. تو میں نے کہا نماز پڑھے, تو کہا نماز پڑھتے تو کمر درد کرتی ہے, درد کرتا, وہ درد کرتا, سب لگے رہے. تو میں نے کہا پھر آپ کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے, کوئی چورن نہیں ہے نا. تو نماز پڑھنے میں گھبراہٹ ہوتی ہے اور نہ جانے کیا کیا. کوئی دعا بتا دیجیے اپنی تمام بیماریوں کے لیے. کیا کوئی دعا نماز کے لیے بولو تو یہ درد ہے وہ درد ہے, ایسے لوگوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. دعا معلوم ہو تب بھی نہیں بتانا چاہیے. اگر کوئی دعا واقعی اسپیسیفک کوئی دعا ہو بھی تو نہیں بتانا چاہیے. دیکھیے سوال کرنے والا سوال کیوں کر رہا ہے, پھر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ ایک موقع ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ بس دوا دے کر کے آپ اس کو بھیج دیجیے. دیکھیے اس کو تربیت کیجیے, اس کی توحید پہ قائم ہے کہ نہیں ہے, نمازوں کی پابندی ہے کہ نہیں ہے, اور کوئی بڑی چیز کی کمی تو نہیں ہے, ورنہ ایسے علاج تو نہیں ہوگا. شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے میں نے ذکر بھی کیا ہو, کہنے لگی کہ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میں نماز پڑھتی تھی, بڑا لطف آتا تھا, بڑا مزہ آتا تھا, ایک احساس ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کا. اب شادی کے بعد ان عباداتوں میں جو ہے دل نہیں لگتا, من ہی نہیں لگتا ہے, احساس بھی نہیں ہے. تو شیخ البانی نے کہا کہ کیا تم اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی ہو؟ تو کہنے لینے لگی شیخ یہ کیا, ابھی نماز روزہ کا شوہر کے حقوق سے کیا تعلق ہے؟ نماز روزے کا شوہر کے حقوق سے کیا تعلق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اللہ کے نبی نے کہا, شیخ البانی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها, عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. تو جب شوہر کے حقوق میں اگر کوتاہی ہوگی تو نمازوں میں, روزوں میں, عبادات میں لطف اور مزہ نہیں آئے گا. تو جوابات فوری طور پہ نہیں جو ہے ایسے ڈیلیور کر دینے چاہیے, بلکہ پوچھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. ایک خاتون آئی ایسے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا میں جاب اور نوکری کر سکتی ہوں, تو آپ فوراً جواب دے کر سکتے نہیں, ایسا نہیں جواب دیجیے, بلکہ پورا دیکھیے کہ اس عورت کے ساتھ جاب کا معاملہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, کیونکہ کنڈیشن سب کی کیا ہے الگ الگ ہو سکتی ہے, الگ الگ کیا ہے ہو سکتی ہے. تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ آپ کون سی جاب کرنا چاہتی ہو؟ میں ٹیچ کرنا چاہتی ہوں. کہاں ٹیچ کرنا چاہتی ہو؟ لڑکیوں کے مدرسے میں. کیا وہاں کوئی مرد نہیں کوئی وہاں مرد نہیں. اچھا ٹھیک ہے, ایک چیز کلیئر ہو گئی. پھر پوچھے تمہاری اولاد ہے؟ کہاں اولاد ہے؟ تو کہا کہ تمہارے شوہر کہاں شوہر ہے؟ کہا کہ جب تم ٹیچ کرنے کے لیے جاؤ گے, تعلیم دینے کے لیے, تو ایسے وقت میں تمہارے بچوں کو کون دیکھ رہے گا؟ تو انہوں نے بتایا بچے یہاں جو ہمارے ساتھ ہوں گے. شوہر کی طرف سے اجازت ہے کیا؟ اجازت ہے. کوئی حق میں کمی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد یہ سیلری کون لے گا, آپ لے رہی ہو یا شوہر لے گا, ہے نا. اس کے بعد جا کر کے کیا ہے اجازت کا معاملہ آتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. کسی بھی فرض کو چھوڑ کر کے دوسرا کوئی راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے. تو ایسے جب اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو ایسا نہیں کہ بس اس کا یوں ہی جواب دے دیا جائے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے تو سامنے والے کی اصلاح کی بھی کیا ہے فکر کرنی چاہیے اور صحیح نسخہ بتانا چاہیے. یہ دعائیں اسی وقت کارگر ہوں گی, فائدہ مند ہوں گی, جب آپ اعمال سے جڑے ہوئے ہوں گے. عمل کے بغیر دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شروع کے لیکچرز میں جو سیشن شروع کا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ اولاد کی تربیت نہ کرنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری اور آپ کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری قرار دیا. قیامت کے دن اس بارے میں ہر حال میں کیا ہے سوال کیا جانا ہے. پھر اگر آدمی اپنی اولادوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کیا ہے اس پر حرام قرار دے رکھی ہے. پھر بچوں کی تربیت کرنے کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں یہ بھی ذکر کیا گیا تھا. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے اور اس ذمہ داری کے متعلق کیا ہے سوال کیا جائے گا. اگر ہم نے اس میں کوتاہی اور کمی کی تو ہمیں جہنم تک ہو سکتی ہے اور جنت سے محرومی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ آپشنل چیز نہیں ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. اور تربیت کسے کہتے ہیں الحمدللہ یہ بھی پہلے سیشن میں ذکر کیا جا چکا ہے اور بڑے واضح انداز میں بتایا گیا کہ تربیت کیا ہوتی ہے اور پرورش اور نشوونما کیا ہوتی ہے, اور انسان کو پالنے میں اور جانوروں کو پالنے میں جو فرق ہوتا ہے وہ کیا ہے یہ سب بتایا گیا ہے الحمدللہ. تو جن لوگوں نے نہیں سنا ہے اس کو پہلے سیشن کو سن لینا چاہیے. نام کتنے رکھتے ہیں؟ نام 5 لوگ ایک رکھتے ہیں, 2 رکھتے ہیں, 3 نام رکھتے ہیں, اور پھر جو نام رکھتے ہیں پکارتے نہیں ہونا. دیکھیے ایک آدمی کے ایک سے زیادہ نام رکھے جا سکتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
مائیں کہتی ہیں میرا لال، میرا سونا، میرا گڑوا، گڑیا، میری گڈی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ باہر اس کا ایک نام ہونا چاہیے جس سے اس کی کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک آدمی کے ایک سے زیادہ نام رکھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن یہ ہے کہ ایک نام ایسا ہونا چاہیے جس سے اس کی پہچان ہو، اس کا تعارف ہو، اس نام سے اس کو جانا جاتا ہو. ایسا نہ ہو کہ کنفیوژن پیدا ہو جائے، کئی نام آپ رکھ لیں، لیکن گھر میں بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے آپ بہت سارے نام اگر رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے باذن اللہ. کبھی کبھار ماں باپ ایک نام رکھتے ہیں، اور نانا نانی ایک نام پکارتے ہیں، دادا دادی کوئی بات نہیں، حق ہے ان کو، حق ہے، لیکن آفشی طور پہ جس نام ایک رکھا جائے جس سے بچے کا کیا ہے تعارف ہو. لیکن نانا اگر اپنے نواسے کو کسی نام سے بلانا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں، حق ہے ان کو. دادا کسی اور نام سے بلانا چاہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، بھائی ہم اسی نام سے بلائیں گے، کوئی بات نہیں ہے اس میں انشاءاللہ. لڑکا کا نام عبد الخالد ہے. عبد الخالد نام نہیں صحیح ہے، میں نے پوچھا کیسا نام ہوتا ہے، بتا رہے. عبد الخالد نام نہیں صحیح ہے، ظاہر ہے کہ وہ خالد سے ہو سکتا ہے، خالد ہوگا. نہیں خالد ہی نام ہے، عبد الخالد میں نام نہیں خالد رکھنا چاہ رہے ہوں میں، یہ کہہ اللہ کرے ایسا ہو. یہ نام نہیں رکھتے نا ماں باپ، ماں باپ کو نہیں نام رکھنے کا بڑا والد کا ہے اور اسی طریقے سے والدہ کا ہے. والدہ بھی نام رکھ سکتی ہیں، والد اور زیادہ حق والد کا ہے. دادا دادی نام بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، نانا نانی بھی نام رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں. ہاں والد کا حق زیادہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن کس کے نام سے پکارا جائے گا؟ میرے کو پہلا نام رکھے خبر الزمان، دوسرا نام رکھے عبد المنان، جی لیکن ابھی عبد المنان ہوگا. جی شیخ آپ بتائیں کہ نام مطلب آپ نے بہت لوگوں کا بدل دیا تھا، تو ہمارے پاس کیا ہے کہ نام بدل تو آپ کیا کیسے کر سکیں گے؟ نہیں نام سے عقیقے کا کوئی تعلق نہیں ہے. بسم اللہ جو کرتے ہیں بچوں کی جو کیا ہے بسم اللہ کرتے ہیں اس کا بھی کوئی بچے کا بسم اللہ کرنا، کوئی پارٹی وٹی کرتے ہیں شاید، چھٹی ہمارے پاس چھٹی کہتی ہے، کتنے دن میں ہوتا ہے آپ کا؟ اس کے علاوہ وہ تو ظلم ہے چھٹی 40 لوگوں کے پاس. اس کے علاوہ جو ہے وہ بسم اللہ بول کے کرتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے. نہیں سب فضول چیزیں، سب فضول، ارے نہیں سب خرافات ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور چھٹی وٹی بھی کرنا ہے، سب خرافات ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کا معاملہ فرمائے ہم لوگوں کے ساتھ. ہم لوگ جو ہے لڑکی والوں پر ظلم کئی اعتبار سے کرتے ہیں. بہت بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا تو ہمارے بہت سارے علاقے میں کیا ہے، پہلی ڈلیوری جب ڈلیوری کا وقت آتا ہے تو میکے بھیج دیتے ہیں، پورے اخراجات وہ برداشت کریں. اور اگر آپ کے گھر میں ہی پیدا ہو گیا تو انتظار کرتے ہیں کہ وہ سسرال والے پورا لاد کر کے لے کر کے آئیں، زبردستی 4x4 جو ہے وہ اس سے طلب کرتے ہیں. یہ سب بڑی زیادتی ہے، سب بڑی زیادتی ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا. میں نے کتنے گھرانوں کو دیکھا جن کے پاس استطاعت نہیں ہے لیکن وہ کیا ہے لوگوں سے قرض لے کر کے مانگ کر کے یہ سب کر کے سب کرتے ہیں. ان کو بھی بچنا چاہیے اسے، جو اللہ نے دیا وہ کیا ہے حاصل کر دیں. جھوٹی شان و شوکت کے لیے قرض لینا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب کوئی اچھی چیز نہیں، صرف جھوٹی شان. کی طرف سے ظلم ہوتا ہے. بالکل یہ سب جو ہے بچنا چاہیے، سب سے سب بچنا چاہیے. جو نام لوگ رکھتے ہیں یاسین، طٰہٰ اور یاسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نہیں، نہ اس نام کا کوئی معنی ہے. یہ فضول ناموں میں سے اس کو نہیں رکھنا چاہیے، چاہے کتنے بڑے لوگوں کا نام رکھا گیا. یاسین اور طٰہٰ ہے، حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں صحیح بات کیا ہے کہ اس کا صحیح معنی اللہ رب العالمین ہی کوئی ہے. قرآن میں حروف مقطعات 29 ہے، 29 جن میں طٰہٰ اور یاسین بھی ہے. اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا یاسین اور طٰہٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاسین اور طٰہٰ نہیں ہے، اور نہ یہ نام رکھنا درست ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم اور بنیادی 5 نام ہیں. ان لی 5 اسماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے 5 اہم اور بنیادی نام ہیں. انا محمد وانا احمد وانا الماحی وانا الحاشر وانا العاقب. محمد، احمد، حاشر، ماحی، عاقب، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بنیادی 5 اہم نام ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ذکر. اس کے علاوہ بھی نام ہے آپ کا، نبی التوبہ ہے، نبی الرحمہ ہے، وغیرہ وغیرہ ہے نا. لیکن یہ 5 بنیادی نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. دعا جو ہے مانگتے ہیں، جی میننگ جاننا ضروری ہے.
جی تو اور جب آپ کو معلوم ہی نہیں کیا مانگ رہے ہیں بہت سی دعائیں ہم کو عربی میں رہتے ہیں وہ نہیں اس کو سمجھیے, نہیں سمجھیں گے تو جو احساس ہے دل کا وہ پیدا ہی نہیں ہوگا, ہے نا. جو دعائیں آپ مانگ رہے ہیں ضروری کہ اس کا حرف ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ آپ کو معلوم ہو, لیکن کیا مانگ رہے ہیں, کیا سوال کر رہے ہیں, کم سے کم یہ معلوم ہونا چاہیے. اسی سے دعاؤں میں لذت پیدا ہوگی, جھکاؤ پیدا ہوگا نا. اب جیسے آپ کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, آپ جان ہی نہیں رہے کیا مانگ رہے ہیں, ہے نا. اور یہ مانگنے کا طریقہ بھی نہیں ہے, اس لیے جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے. ایکچولی عربی میں مانگنا پڑتا ہے. نہیں, ایسا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی آدمی عربی زبان پہ قادر نہیں ہے, نہیں کر سکتا عربی میں دعا, تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی زبان میں دعا کر لے. فرض نماز میں فرض نماز میں بھی, فرض نماز میں کہا آپ کو موقع ملتا ہے, لیکن اگر مل گیا تو کر سکتا ہے. جب تک کہ وہ نہ سیکھ جائے. جب قادر نہ ہو, ایک قادر نہ ہونے کا مطلب آدمی کی ایک عمر ہو گئی, اب وہ نہیں سیکھ پائے گا, ہے نا. ایک آدمی وہ جو سیکھنا نہیں چاہتا, دونوں فرق ہے. جیسے آپ لوگ سیکھنا نہیں چاہ رہے مثال کے طور پہ, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سیکھنا نہیں چاہ رہے تو آپ کے لیے مناسب نہیں, بلکہ آپ اس پر توجہ کریں. پھر ہمارے معاشرے میں کیا ہے نا کہ جتنا زیادہ تمہیں نالج ہوگا اس کے زیادہ سوال ہوگی, اس وجہ سے لوگ سیکھنا بھی نہیں کرتے. ہاں یہ بڑا خطرناک ہے. ہاں, میں بھی سنا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس لیے بھاگتے ہیں سیکھنے سے کہ جتنا علم ہوگا اتنا سوال ہوگا. لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ شیخ اسلام تلوار سے بارش ہے, تلوار سے تیز ہے, آپ نہیں سمجھ سکتے, اور اگر معلوم ہو جائے گا تو پھر عمل نہیں کریں گے تو گناہ ڈبل ہوگا. دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, یا 3 طرح کے افراد ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت علم کے ساتھ کرتے ہیں, اور یہ سب سے اعلیٰ اور افضل قسم کے لوگ ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت گمراہی اور ضلالت میں کرتے ہیں, بغیر علم کے کرتے ہیں, جو انتہائی گمراہ لوگ ہیں. جو اللہ کی عبادت بغیر علم کے کرتے ہیں وہ انتہائی گمراہ لوگ ہیں. تیسرے لوگ وہ ہیں جو علم کے مطابق عمل نہیں کرتے. ان میں صرف ایک ہی گروہ ہے جو کامیاب ہے, جو علم کے مطابق کیا ہے, عمل کرنے والا ہے. تو اگر کوئی آدمی اس بنیاد پر علم نہیں سیکھتا ہے کہ عمل کرنا پڑے گا اس پر, تو اور بڑا مجرم ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم سیکھنا کیا ہے, فرض اور ضروری قرار دیا ہے. علم سیکھے گا تو اس کے اندر اس کے دل اس کی یہ بیماری دور ہوگی. کون سی بیماری؟ کہ سیکھوں گا تو عمل کرنا پڑے گا, یہ بیماری ہے. یہ بیماری دور ہوگی کہاں سے؟ جب وہ علم سیکھے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آدمی اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ضروری قرار دی ہیں سیکھنا, دین کی بنیادی چیزیں, ہر آدمی کو اس کا علم ہونا چاہیے. حاصل کرنے کے ٹائم پہ خیال آتا ہے کہ حاصل کر لی, لیکن شیطان کی طرف سے وسوسے بھی جیسے آتی تھی, اب تو عمر نکل گئی, تو اس کو ریزن بنا کے اپن بچ سکتے, تو اس سے کیسا بچنا؟ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے, علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. اگر ایسا کرتے تو بہت سارے صحابہ کرام کو سائڈ میں کرنا پڑے گا, کہ کئی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے 40 کے بعد تو ایمان اور اسلام میں داخل ہوئے, اس کے بعد انہوں نے سیکھا. کتنے صحابہ ہیں جو اس کے بعد ایمان لائے, 60 کے بعد ایمان لائے, کچھ اس کے بعد بھی ایمان لائے. سمجھ رہے ہیں؟ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے, کوئی بھی عمر نہیں. ہاں 10 منٹ تک کوئی کوشچن نہیں, کیوں ہم فارغ ہو رہے آپ بھی نہیں بارک اللہ فیک. اگر ہے کسی کا سوال تو کر سکتے ہیں. بہت ٹیسٹی ہے. یہ آن لائن بہت زیادہ ہے کیا سوالات کی, آپ کور ہو گئے پورے؟ جی تفسیر قرآن کے پروگرام جیسے ہم جیسے جابس کرتے ہیں وہ پروگرام چلا رہے ہیں, ریفرنس تو صحیح حدیث لے رہے ہیں, چاہے صحیح. دیکھیے, انسان کو پہلے دین کی بنیادی علم سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تفسیر قرآن یا قرآن کی تفسیر یہ ہائی لیول ہے, سمجھ رہے. اگر آپ مان لیتے ہیں, آپ جب اسکول میں جاتے ہیں تو آپ LKG UKG سے شروع کرتے ہیں نا, کہ یہ پہلے دن سے فزکس اور کیمسٹری کی بڑی بڑی بک پڑھ لیتے ہیں, نہیں نا. تو جب آپ کے پاس آپ نئے اسٹوڈنٹ ہیں اس معاملے میں, دین نہیں جانتے ہیں, تو دین کی بنیادی چیزوں سے آپ کو ابتدا اور شروعات کرنی چاہیے. اور تفسیر کا فن یہ اونچا اور اعلیٰ درجے کا فن ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر فن کو اس کے ماہرین سے پڑھنا چاہیے.
اس زمانے میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے تفسیر قرآن کے نام پہ، اس میں کیا ہوتا ہے، انجینئر اور ڈاکٹر قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ وہ تفسیر کی قرآن کی کلاس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں قرآن کی کلاس چل رہی، کون لے رہا ہے؟ انجینئر صاحب لے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب. میں اس سے اعتراض نہیں کر رہا ہوں، اگر عالم ہو پھر انجینئر اور کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اکثر لوگ جن کے بارے میں، چونکہ ہارا یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے درس قرآن کا یا قرآن کی کلاس کا، تو ان لوگوں سے جن لوگ کلاسز لیتے ہیں ان سے باضابطہ ملاقات ہوئی تو یہ محسوس ہوا کہ تفسیر قرآن کے جو بنیادی اصول اور ضابطے ہیں وہ ان کو معلوم نہیں. جیسے عربی زبان پر ان کو کوئی پکڑ نہیں ہے. عربی زبان پر کیا ہے؟ کوئی پکڑ نہیں ہے. نمبر 2، قرآن حدیث کے متعلق ان کو کوئی علم نہیں ہے. نمبر 3، ناسخ و منسوخ بھی نہیں جانتے ہیں. اس طرح کی بنیادی نہ عربی گرامر وغیرہ سے واقفیت ہے، ان میں سے کسی چیز سے وہ واقف نہیں ہے. تو ایسے افراد اگر قرآن کا درس دیتے ہیں تو سوائے فتنے کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو اولاً تو یہاں سے ابتدا نہیں کرنی ہے، دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہاں سے ابتدا کرنی ہے، جو آپ کے لیے روزمرہ کی، جیسے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، توحید ہے، شرک ہے، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے جاننا. پھر یہ کہ یہ چیزیں بھی علماء سے سیکھنا ہے. اور اگر تفسیر وغیرہ کا درس لینا ہے تو اس فن کے ماہرین سے سیکھا جا سکتا ہے، عام لوگوں سے قرآن کا علم نہیں سیکھا جا سکتا ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بھائی کیا کرتے ہیں، صرف ترجمہ کر دیتے ہیں، ہم جو کتاب میں اس کو بیان کر دیتے ہیں. تو ترجمہ اور تفسیر یہ انسانی کاوش ہے کہ نہیں؟ ترجمہ اور تفسیر کس کی کاوش ہے؟ انسانی کاوش ہے، انسانی کوشش ہے. تو جب آپ ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں تو آپ کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہی پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ بھی قرآن کی طرح غلطیوں سے محفوظ ہے؟ تو جو ترجمہ اور تفسیر ہے کیا وہ بھی غلطیوں سے محفوظ ہے؟ موجودہ زمانے میں بہترین تفسیر جو ہمارے درمیان ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے. تو تفسیر ابن کثیر کے بارے میں کیا معلومات ہے آپ کی؟ کہ جو ہے شروع سے لے کے آخر تک اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی تفسیر ابن کثیر ہی تو پڑھ رہے ہیں، تو تفسیر ابن کثیر میں غلطیاں نہیں ہیں. اس سے انکار نہیں کی، تفاسیر میں یہ بہترین تفسیر ہے، بہترین تفسیر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں خطا اور غلطی نہیں ہے. کتنی ایسی روایات ہیں جو ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے. کتنی ایسی تفسیر ہے جو اس سے بہتر تفسیر دوسرے علماء نے کی ہے. تو یہ بھی علماء ہی بیان کریں گے نا. اگر آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو آپ اس سے واقف نہیں. جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ حدیث ذکر کرتے ہیں کسی آیت کے ضمن میں، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث معلق ہے، ذکر کرتے ہیں حدیث غریب ہے. تو آپ جب جانتے ہی نہیں کہ غریب کس کو کہتے ہیں، معلق کس کو کہتے ہیں، منکر کس کو کہتے ہیں، تو پھر آپ کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے؟ صاحب اس میں ایک اور چیز ہے، کئی لوگ ایسے بھی منع کرتے ہیں کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بھی، آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ بتائیے قرآن کی تفسیر سے، آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی بیان کریں کہ آپ اس آیت سے کیا سمجھے. مطلب اس کو یہ کہنے کے بجائے کہ بھائی قرآن حدیث میں یا صحابہ نے کیا سمجھا ہے وہ بتانا، جی کہ آپ نے جو سمجھا ہے وہ بھی آپ اصل میں اس کی پوری چین جو آ رہی ہے بہت دور سے آ رہی ہے، بہت دور سے اس کی چین آ رہی ہے. ان کی کتابوں اور تقریروں کو جب آپ سنیں گے، جن کے بہت سارے لیکچرز ریکارڈ بھی کیے گئے ہیں، تو آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث کا حوالہ دیں یا اسی طریقے سے صحابہ کے اقوال کا، تابعین کا حوالہ دیں. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ تفسیر کا بہترین طریقہ کیا؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا. سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے، قرآن کی تفسیر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے، قرآن کی تفسیر صحابہ اور تابعین کے اقوال سے کی جائے، قرآن کی تفسیر عربی زبان کے اصول اور قاعدے سے کی جائے. یہ تفاسیر کو سمجھنے کا طریقہ ہے. جب کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک بات قرآن کے کسی ایک جگہ بیان کرتا ہے، دوسروں کو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے ایکسپلین اور توضیح اس کی اللہ تعالیٰ خود ہی بیان کر دیتا ہے. کبھی کوئی آیت مشکل ہوتی ہے تو اللہ کے نبی اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے بیان. ابو بکر صدیق جیسے صحابی ڈرتے تھے قرآن کی تفسیر سے بیان کرتے ہوئے، کہتے تھے کہ کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں نے اللہ کے کلام میں اپنی رائے سے کوئی بات کی تو. بول رہے کہ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ رہے ہیں.
Exactly, ये बात है। قرآن سے لوگوں کو جوڑنے کا یہ طریقہ نہیں کہ غلط راستے اختیار کیے جائیں. اور ریفرنسز بھی صحیح ہے نا، ہم غلط کون سے ریفرنس صحیح ہیں؟ ایسا بول رہے ہو میرے بھائی ریفرنس کا صحیح ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صحیح سمجھ رہے ہیں. آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ فہم جو ہے آپ کا یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو معنی رکھتا ہے نا کہ آپ جب دونوں طرح کی حدیث کو نہیں جانیں گے، ایک حدیث ناسخ ایک حدیث منسوخ ہے، آپ کو کیسے معلوم ہو؟ بخاری بھی جب پڑھیں گے تو بخاری میں ایک روایت آ رہی ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں یہ کہ الماء من الماء، آپ کو پانی اس وقت نہانا ہوگا جب پانی نکلے گا، نہیں نکلا تو پانی نہانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شروع میں موجود تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا. صحیح مسلم کی روایت میں نہیں، ایسا نہیں ہے کوئی آدمی ریلیشن بنا لیا اور فوراً کیا اس پر غسل واجب ہو گیا. تو ایسے کیسے معلوم ہوگا کہ ایک چیز سے روکا گیا دوسرے کی اس کی اجازت دی؟ جب آپ دونوں کو پڑھیں گے تب نا. اتنے ڈاکٹر انجینئرس ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بڑے بڑے یونیورسٹی بھیجتے کریں گے، ان کا بچے ڈاکٹر ظاہر ہے ان کو معلوم ہے نا. عالم دین سب سے کمزور ہماری چیز ہے. کسی بھی چیز کے لیے ہر جگہ ہائی فائی اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ ارے بھائی لوگ اپنے بچوں کو کھیل کود کرانے کے لیے بھی کیا ہے بہترین جگہ اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں، لیکن دین سیکھنا ہوتا ہے تو محلے میں کہیں بھی کوئی نظر آ گیا کسی سے بھی سیکھ لے. حتیٰ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت تک نہیں دیکھتے کہ ایک آدمی کا چہرہ، اس کا لباس، اس کا کپڑا، یہ بھی جو دین کی بنیادی ظاہری چیزیں وہ بھی اس میں نہیں ہے، پھر بھی اس سے دین سیکھتے رہتے ہیں. تو آپ کا اپنا معاملہ ہے. یہ میں تو زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو معاملہ ہے یہ فتنہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ درس قرآن کسی نہ کسی انداز میں جا کر کے فتنی کی شکل اختیار کر گیا ہے. اس کو بڑے علماء ماہرین اگر بیان کریں تو ایک الگ سی چیز ہوتی ہے کہ چلو لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے. پیشنٹ میں وہ پورے صحیح ہونے کو پہلے ہی بول دیا ہمارے گھر میں. شیخ اصل اٹریکٹ ایسا ہو رہا ہے لوگ بولے یہ فرقہ کوئی فرقہ نہیں، صرف مسلمان بولے اس سے ایک اٹریکٹ ہے اور قرآن سے جوڑ رہے بول کے اٹریکٹ اور شان نزول اسٹوری ٹیلنگ ایک واقعہ. اسٹوری ٹیلنگ کے متعلق اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہوگا آپ لوگوں کو کہ اسٹوری ٹیلنگ کم سے کم ہے، بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے. جو ثابت ہے صحیح ہے وہ کیا ہے؟ بہت تھوڑی. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ ریزن کی کتاب نہیں کہ کوئی واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا، ایسا نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. بدایتاً ابتدائی طور پہ کیا اللہ تعالیٰ یہ چیزیں لوگوں کی گائیڈنس اور رہنمائی کے لیے کیا ہے بھیج. بعض آیات یا بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں کیا ہے کوئی اسٹوری موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے بھی قاعدہ کیا ہے کہ اگرچہ کوئی آیت کسی خاص موقع پر نازل ہوئی ہو لیکن اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے. شاعر نزول سے پڑھا رہے ہیں تو مشکل قرآن شاعر نزول سے دینا چاہیے. کوئی نہیں. دنیا میں پوری دنیا میں ایک بھی تفسیر ایسی نہیں کسی بھی مسلک کی جس میں وہ انداز اپنایا گیا جو آج ہمارے بھائی اختیار کر رہے ہیں کہ حسب النزول، جیسے قرآن نازل ہوا ہے ویسے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، ویسے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. یہ تو آج تک دنیا کی کسی عالم نے اس کو بیان نہیں کیا ہے. جس تفسیر کا آپ حوالہ دیتے ہیں کیا وہ تفسیر ویسے کی گئی ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو تفسیر لکھی ہے کیا حسب النزول ہے یا حسب ترتیب ہے؟ قرآن میں سب سے پہلی سورہ کون سی ہے ترتیب کے لحاظ سے؟ سورۃ الفاتحہ. سب سے پہلے کون سی سورہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو وہی ہونی چاہیے پہلے نا. تو یہ جو مصحف ہمارے پاس موجود اس کو کس نے مرتب کیا ہے؟ صحابہ نے مرتب کیا ہے. ہمارا آپ ان سے زیادہ جانکار ہو گئے ہیں. اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے. اور دنیا آپ کی تباہ ہو جائے یہ نقصان تھوڑا ہے، دین آپ کا برباد ہو جائے بہت بڑا نقصان ہے. دین کے لٹوروں سے بچیے، لوٹنے والے ہیں، دین آپ کا خراب کر رہے ہیں کہ ایسی چیز آپ کو سکھا رہے جس کا علم خود ان کے پاس نہیں ہے. ایک بات ہے کہ ایک آپ کو کال کیا ایک ہی آیت اگر آپ کو پتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے تو اس حساب سے جو عادل کی کیٹیگری وہ کیا ہوتی ہے؟ بہت اچھی بات ہے. حدیث دیکھیے پوری کیا ہے؟ بلغوا عنی، بلغوا عنی، پہنچاؤ، عنی میری طرف سے، ولو آیا اگرچہ کوئی ایک بات کیوں نہ ہو.
بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچاؤ. اگر تم کو معلوم ہو کہ یہ بات میری ہے، میں نے کہی ہے، صحیح طور پہ ثابت ہو جائے تو لوگوں کو پہنچاؤ. ایک بات جو آپ جانتے ہو، جو جانتے ہو وہ پہنچاؤ تو ٹھیک ہے، اس کو اسے کس نے منع کیا؟ اگر آپ نماز جانتے ہو نماز فرض ہے تو آپ لوگوں کو بتاؤ. آپ جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کرتے تو آپ لوگوں کو بتاؤ. آمین بالجہاد نہیں جانتے مت بتاؤ. اگر آپ جانتے ہو کہ اللہ کے نبی آخری تشہد میں تورک کرتے تھے صحیح طور پہ تو آپ بتاؤ لوگوں کو. نہیں جانتے تو خاموش رہو، سیکھو. پھر اکثر لوگ کہتے ہیں جب تک آپ عالم نہیں ہے آپ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جو چیزیں آپ جانتے ہیں صحیح طور پر، جس مسئلے میں آپ کو علم ہے اس کو آپ بیان کریں. عالم کے پاس بھی ہر چیز کا علم تو نہیں ہوتا ہے نا. پلیٹ فارم ہی لے کے بیٹھ گیا. جی پھر یہ آپ دیکھیں کہ آپ کتنی بڑی جرات کر رہے ہیں. آپ کو سیکھنا ہے، سیکھنے کی عمر ہے، سیکھنے کی پوزیشن، آپ سکھانے کے لیے بیٹھ گئے. جس قرآن کے اوراق کو لے کر کے آپ کو علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اسی قرآن کے اوراق لے کر آپ عام لوگوں کو سکھانے بیٹھ گئے. اتنی جرات آپ میں ہوگی. اس میں کوئی ایک شخص بھی نہیں رہتا ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے، ظاہر ہے. 2000 روز جوائن کر رہے ہیں. ایک پروگرام ہے تو بڑے کیسا رہا پروگرام تو بہت اچھا ہے. قرآن کی بات کی تفصیل میں ٹھیک ہے. اس میں عالم کون ہے؟ سب ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہے، لیکچرر سب ہے. عالم کون ہے؟ مطلب آپ جو حافظ صاحب ہیں تو حافظ تو قرآن یاد کرے ہوئے. پھر یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ یہاں سے ابتدا مت کیجیے. آپ کو نماز کے احکام نہیں معلوم ہے، روزے کے احکام، طہارت کے احکام، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ چیزیں نہیں معلوم. پہلے آپ ان چیزوں کو سیکھ لیں. ہمیشہ دیکھیے جو علماء کا اور ائمہ کا طریقہ، صحابہ اور تابعین کا طریقہ رہا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ. آپ کبھی دیکھیں کہ مساجد وغیرہ کے اندر جو صحابہ کے ہاں، تابعین کے ہاں، ان لوگوں کے ہاں کس پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی. آج بھی اگر آپ جائیں گے تو پڑھنے پڑھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ مدرسے میں اگر آپ جاتے ہیں تو تفسیر سے شروع کرتے ہیں. بیسک پہلے سیکھنا چاہیے. آپ کبھی بھی مدرسے میں آپ جائیں تو کیا یہ سب غلط راستے پر سارے کے سارے لوگ؟ اس لیے ایک نیا طریقہ ہے، نئی شکل و صورت میں آ رہا ہے. اور یہ اگر اس کے ظاہری کچھ فائدے بھی آپ کو ہوں تو اس کے نقصانات اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہیں. ایسے میں قرآن کی عظمت ختم ہو جائے گی، علماء سے رشتہ لوگوں کا ٹوٹ جائے گا. جب ہر کوئی آدمی قرآن کی تفسیر تک بیان کرنا شروع کر دے گا تو لوگ علماء سے جڑیں گے. کوانٹیٹی اور کوالٹی ترجمہ جو کرتے ہیں جلد سے قرآن مکمل ترجمے کے ساتھ آتی ہوتی 3 مہینے میں قرآن. لیکن تفسیر جو ہے ریٹیل میں مسجدوں میں جامعاتوں میں جو ہے 10 سال سے چلی تفسیر ہوتی ہے، ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. تو مکمل کرنا ضروری ہے یا جتنا پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال میں سورہ بقرہ پڑھی ہے. ان کی اپنی زبان ہے، صحابی رسول ہے، متبع سنت کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے. بہت بڑے صحابی ہیں، کثرت سے روایت کرنے والوں بھی ہیں، کثرت سے فتویٰ دینے والوں بھی ہیں. لیکن 4 سال میں ایک سورہ پڑھی جس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں بس. صحابہ غلط کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں 10 آیت پڑھتے تھے، اس سے آگے نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ اس کو سمجھ نہ لیں، اس پر عمل نہ کر لیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ 2 مہینے میں کورس کی کتاب ہے اس کو مکمل کر لیں. یہ ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے. یہ کوئی کورس نہیں ہے سلیبس نہیں کہ آپ اس کو مکمل کر لیں. آدمی جو ہے پوری زندگی لگا دے، ہو سکتا ہے کہ قرآن نہ ہو پائے. کتنے بڑے بڑے ائمہ کے متعلق ہے، امام ابن تیمیہ کے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے قرآن میں جو حق دینا چاہیے تو نہیں دیا، پوری زندگی اس کے ساتھ جیتے رہے. قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے، خزانے کی کتاب ہے. آدمی کو عمر نوح بھی دے دی جائے تو قرآن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پورا قرآن کو سمجھ گیا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا. عمر نوح بھی اگر دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی اصلاح فرمائے. یقینی طور پہ بڑی غلطیاں اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں، اللہ آسانی فرمائے. کل کا جو کورس ہے وہ آداب الزفاف ہے، جو شادی کے بعد مسائل ہے نا اس کے متعلق گفتگو ہوگی باذن اللہ، کیونکہ میاں بیوی کے حقوق کے ساتھ ہی اس کو بیان کرنا تھا لیکن رہ گیا وہ. پھر اس کے بعد اگلا جو سیشن ہوگا ہمارا وہ والدین کے جو حقوق ہیں اولاد پر وہ بیان کیے جائیں گے. ہمیں کس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ پیش آنا ہے، شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے. باذن اللہ آئندہ جو ہفتہ ہوگا اللہ نے اگر زندگی دی تو آئندہ 2 سیشن کیا ہوگا، حقوق الوالدین کے متعلق ہوگا. اور کل کا جو سیشن ہے وہ آداب الزفاف اگر ذکر کر دیں گے
تو میاں بیوی کے حقوق میں وہ چیز جو تھوڑی سی رہ گئی ہے وہ بھی کیا ہے مکمل ہو جائے گی. تو خاص طور سے جو شادی شدہ ہیں اور جو کرنے والے ہیں یہ سارے کے سارے مرد و خواتین ضرور سے ضرور اس کا حصہ بنے, کیونکہ بہت مشکل کے بعد اپنے آپ کو تیار کر پایا ہوں کہ میں یہ چیزیں لوگوں کے سامنے پبلک میں بیان کروں, یہ ایک بڑی ہمت کے بعد, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کیونکہ ہمارا معاشرہ ایجوکیٹڈ معاشرہ نہیں ہے, تو کوئی چیز اگر ذکر کرتے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے کہ بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, لیکن چونکہ دین ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہے تو آپ تک پہنچانا یہ امانت ہے. تو یہ لائف بھی ہماری کیسے گزرنی چاہیے, شادی کے بعد, شادی کی رات, شادی کے بعد کے ایام وغیرہ وغیرہ, یہ نبوی طریقہ کیا ہو سکتا ہے باذن اللہ نے زندگی کی تو کل کا یہی ٹاپک ہوگا آداب الزفاف باذن اللہ. جزاکم اللہ خیرا, ملتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین.